السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کی تحریر لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 34۔ اس ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو لائک کر لیں، چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایزل، کیا کر رہی ہو؟ نادیہ کچن میں کام کی غرض سے آئیں تو ایزل کو چولہے کے آگے کھڑا دیکھ پوچھنے لگیں، ماما میں آغا کے لیے قیمہ پلاؤ بنا رہی ہوں۔ عقب میں کھڑی ماں کو ذرا سرخ پھیر کر مسکرا کر بتایا اور پھر پین میں چمچ ہلانے لگی، میرا بچہ ابھی تمہاری طبیعت پوری طرح سنبھلی نہیں اور تم نے کام کرنا شروع کر دیے، رہنے دو میں بنا لیتی ہوں۔ وہ اس کی فکر میں بولتی اسے پیچھے ہٹانے لگی مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ماما، میری طبیعت خرابی کو دنوں گزر گئے، بات پرانی ہو گئی مگر آپ فکر کرنا نہیں چھوڑتی۔ وہ چمچ چھوڑے ان کا بازو تھامتی انہیں یقین دلاتی بولی کہ وہ واقعی اب بالکل ٹھیک ہے۔ کیا کروں، ماں ہونا اور ماں کا دل تو بس اپنی اولاد میں ہی اٹکا رہتا ہے۔ اتنی بیمار رہی تم کہ میرے تو کلیجے کو ہال پڑتے رہے اور اب تمہیں یوں خود سے لاپرواہ کاموں میں لگا دیکھ رہی ہوں تو بھی فکر ہو رہی ہے۔ وہ اس کے اپنے بازو پہ ٹھہرے ہاتھ کو چھوتی چاہا تو تفکر سے بولی تو ایزل لاڈ سے ان کے بازو سے سر ٹکا گئی۔ ایک ذرا سا کام ہی تو کر رہی ہوں ماما، اس لیے آپ پریشان مت ہوں، اور میں بالکل لاپرواہی نہیں کر رہی، اور اگر کر بھی رہی ہوں تو آپ تو ہیں نا میری پرواہ کرنے کے لیے۔ میں تو ہمیشہ ہوں تمہاری پرواہ کرنے کے لیے، تم میرا سب سے پیارا بچہ جو ہو۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال مروڑا۔ اوف ماما، میں بچہ نہیں ہوں، بڑی ہو گئی ہوں، مگر ہاں پیاری ضرور ہوں، وہ کچھ نروٹھے پن سے بولی۔ ارے پاگل، ماں کے لیے اس کی اولاد ہمیشہ بچہ ہی کہلاتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے۔ انہوں نے اس کے سر پہ چپت لگائی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ خیر تو ہے، بڑی محبتیں بانٹی جا رہی ہیں یہاں۔ تبھی انم نے انٹری ماری۔ بس آپی، آج ماما کو مجھ پہ کچھ زیادہ ہی لاڈ آ رہا ہے، وہ ان سے الگ ہوتی شوخی سے بولی۔ ہاں، تم پہ تو ہر کسی کو ہی لاڈ آتا ہے، بس میں ہی نظر نہیں آتی کسی کو۔ وہ کچھ نوٹنکی بھرے انداز میں بولی مگر شاید یہ اس کے دل سے نکلا شکوہ تھا، اور تھا بھی ایک خاص شخص کو لے کر، ورنہ ماں باپ کی محبت پہ بھلا کب شک تھا اسے۔ ارے کیا بات کر دی تم نے، میرے لیے تم دونوں ہی برابر ہو۔ نادیہ کو معلوم تھا وہ غیر سنجیدہ ہے، پھر بھی وضاحتاً بول پڑی۔ نہیں آپی، ماما صرف آپ کا دل رکھنے کے لیے ایسا کہہ رہی ہیں، ورنہ ابھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کا سب سے پیارا بچہ ہوں۔ وہ ایک آنکھ دباتی شرارت سے بولی تو نادیہ نے اس کے سر پہ ایک اور چپت لگائی۔ بدتمیز، وہ تو میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ تم گھر کا چھوٹا بچہ ہو اس لیے زیادہ لاڈ اٹھواتی ہو، ورنہ تو ہمارے لیے ہماری دونوں بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں۔ ماں باپ بھی بھلا کبھی اپنی اولاد میں فرق کرتے ہیں؟ وہ اسے مصنوعی گھوریوں سے نوازتی بولی۔ ماما کیا ہو گیا ہے، مارے تو نہیں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ ہلکی سی چپت پہ بھی وہ اپنا سر سہلانے لگی۔ مذاق سے فرصت مل گئی ہو تو پین میں بھی جھانک لو۔ اور ماما، نصرت خالہ کا فون تھا، کہہ رہی تھی کہ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ نماز پڑھ رہی ہیں، پڑھ کر ساتھ ہی آپ کو فون کر لیں گی۔ انم نے ایزل کو اپنی ہنڈیا کی طرف نظر ڈالنے کا کہہ کر شائستہ کو بتایا۔ اپس، میرا پلاؤ۔ ایزل نے بے ساختہ اپنے سر پہ ہاتھ مارا کیونکہ باتوں میں لگ کر اسے تو بھول ہی گئی تھی۔ ہاں، میں نماز پڑھ کر کچن میں چلی آئی کہ سبزی بنا دوں۔ یہ نوری بھی آج کل بڑی چھٹیاں کرنے لگی ہے، اور نزہت نے بھی جیولری کی بات ہی کرنی ہوگی۔ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ کیوں نہ احمر کی دلہن کا ایک سیٹ اور بنوا لوں، مگر اب وقت چونکہ شادی میں اتنا ہے نہیں تو بنا بنایا ہی خرید لے گی۔ کہہ رہی تھی میں اس کے ساتھ چلوں، میری پسند پہ مطمئن جو ہو جاتی ہے۔ بہو نے تو سب معاملات میں ساری پسند شوہر اور ساس کے ذمہ ڈال دی کہ جو آپ کو اچھا لگے خرید لیں۔ اب مجھے کہہ رہی تھی تو میں نے کہا اب 2 گھنٹے کا سفر کر کے ایک سیٹ کے لیے کہاں آتی پھروں، مجھے ویڈیو کال پہ ہی دکھا دے، جو اچھا لگا ڈن کر دوں گی۔ ویسے بھی شادی سر پر ہے، 2-4 دن ہی رہ گئے ہیں اور اس کی تیاریاں ابھی بھی باقی ہیں۔ نادیہ بولنے کے ساتھ ساتھ اپنی چھوٹی بہن کو کال میں لانے لگی، جن کے بیٹے کا سال قبل نکاح ہو چکا تھا اور اب بہو رخصت کر کے لانی تھی۔ احمد انم سے 1.5 سال چھوٹا تھا اور نزہت کی خواہش تھی اس کے لیے انم کا رشتہ جوڑنے کی، مگر وہ اپنی کسی کلاس فیلو کو پسند کرتا تھا، اور یہ بات وہ یونیورسٹی لائف میں ہی سب کو بتا چکا تھا۔ تب ہی رشتہ مانگنے کی نوبت ہی نہ آئی، ورنہ شاید انم کی زندگی رشتوں کو لے کر اتنی ظالم نہ ہوتی۔ 4 سال ریلیشن میں رہنے کے بعد اس نے اپنی پسند کو ہی اپنی بیوی بنا لیا۔ لڑکی بہت سلجھی ہوئی اور محبت کرنے والی تھی، تبھی نزہت کو انم کو بہو نہ بنانے کا کوئی غم نہ تھا، بلکہ وہ اپنے بیٹی کی پسند پہ بہت خوش تھیں کہ وہ واقعی پسند کیے جانے کے لائق تھی۔ کسی چیز کو لے کر ان پہ بوجھ نہ ڈالا۔ آج کل کی لڑکیوں کی طرح کوئی نخرے نہ تھے اس میں۔ شاپنگ کے معاملے میں بھی اپنی ساری پسند کو شوہر اور ساس کی پسند قرار دیا۔ ابھی نصرت جیولری شاپ پہ ہی موجود تھیں، ان کے کال اٹھاتے ہی نادیہ کچن سے باہر نکل گئیں۔ کس کے لیے بنا رہی ہو؟ ان کے جاتے ہی انم نے ان کی جگہ پہ آ کھڑی ہوئی اور جانتے ہوئے بھی کہ ایزل ایسا کھانا آغا فارس کے لیے ہی بنا سکتی ہے، پھر بھی پوچھ بیٹھی، آغا کے لیے؟ اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، مگر پھپھو ہیں تو صحیح، ابھی وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ پرہیزی کھانا تیار کر رہی ہوں گی، تم خواہ محنت کر رہی ہو۔ اسے بھلا اچھا ہی کب لگ رہا تھا ایزل کا اتنی چاہت سے ان کے لیے کچھ بنانا؟
خامخواہ کی محنت؟ ایزل نے ضرورت سے زیادہ آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ کیا ہو گیا آپ کو آپی؟ خامخواہ تو تب کہلائے گی جب آغا میرے ہاتھ کا بنا کچھ کھائیں گے ہی نہیں، اور وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ مجھے باتوں میں مت لگائیں، مجھے کھانے پہ توجہ دینے دیں، پہلے ہی تھوڑا سا کم خراب ہو گیا ہے۔ اس نے کچھ اترا کر کہا اور پھر اس سے خاموش رہنے کی درخواست کی۔ صحیح کہا تم نے۔ انم ضبط کے گھونٹ بھرتی کچن سے ہی نکل گئی۔ قیمہ پلاؤ بن چکا تھا اور اب ایزل سارا پلاؤ ایک باؤل میں شفٹ کر رہی تھی۔ بن گیا تمہارا پلاؤ؟ انم ایک بار پھر کچن میں داخل ہوئی اور پلاؤ سے بھرے باؤل پر نظر ڈالتی بولی، جی آپ ہی بن گیا، آپ دیکھیں نا کہ کیسا بنا ہے۔ لے جانے سے قبل اس نے انم کو چیک کروانا چاہا۔ بس ٹھیک ہی ہے ایزل، کیونکہ تم نے اسے کافی خوش کر دیا ہے۔ وہ چاولوں کے چند دانے پوروں میں مسلتی دانستہ یوں بولی کہ ایزل کا چہرہ اتر گیا۔ یہ سب نہ آپ کی اور ماما کی وجہ سے ہوا ہے، آپ دونوں نے مجھے باتوں میں لگا دیا اور کتنا پانی اسی چکر میں خشک ہو گیا۔ وہ سارا قصور ان دونوں پہ ڈال گئی کیونکہ اسے تھوڑا سوپ والا پلاؤ بنانا تھا۔ تو تم مت لگتی باتوں میں، جب کوئی کسی کے لیے اگر کچھ دل سے بناتا ہے تو پوری توجہ اسی میں لگا دیتا ہے، مگر تم نے شاید دل سے بنایا ہی نہیں۔ بجائے اس کا دل رکھنے کے وہ پھر سے ایسی بات کہہ گئی کہ اس کا چہرہ مزید اتر گیا۔ ایسا تو مت کہیں آپ ہی، میں نے آغا کے لیے یہ پلاؤ بہت پیار سے بنایا ہے، اب مجھے آپ کی طرح اچھا کھانا نہیں بنانا آتا تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ تم چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ بنا لو، ان کے لیے تمہارے بنائے کی ہمیشہ تعریف ہی کی جائے گی۔ دل میں یہ سوچتی انم کڑ کر رہ گئی، اور ٹھیک ہی تو سوچ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، موڈ صحیح کرو اور اب اپنا ساز و سامان ہٹاؤ یہاں سے، کیونکہ مجھے اب لنچ کی تیاری کرنی ہے۔ اس کی بات کا اشارہ اس بھرے ہوئے باؤل کی طرف تھا جسے دیکھ کر اس کا دل جل رہا تھا۔ اوہ ہاں، میں تو آغا کی طرف جا رہی تھی، آپ لنچ بنائیں، میں چلتی ہوں۔ سارا موڈ بھلائے چہک کر بولتی وہ باؤل پہ پلیٹ رکھے اجلت میں دروازے کی طرف بڑھی، مگر اس سے قبل دہلیز پار کرتی اسی وقت اندر داخل ہوتے وجود سے اتنی بری طرح ٹکرائی کہ ہاتھ میں پکڑا باؤل اچھل کر فرش پہ جا گرا۔ پلیٹ بھی لہراتی ہوئی فرش پہ گری اور اسی وقت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس اچانک اٹھنے والے شور پر انم نے بھی فوراً پلٹ کر دیکھا۔ او ایم سو سوری۔ اندر داخل ہونے والے آغا فارس ہی تھے اور اپنے سبب ہونے والے اس نقصان پہ گھبرا کر جلدی سے معذرت کرنے لگے، جبکہ ایزل ان کی معذرت انسنی کرتی آنکھیں پھاڑے ہوا میں جھول کر فرش پہ بکھری اپنی محنت کو دیکھتی رو دینے کو ہوئی۔ انم بھی چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تو فرش پہ گرے پلاؤ کو دیکھ کر اسے بھی افسوس ہوا، مگر ساتھ ہی یہ سوچ آئی کہ اب وہ اس کے ہاتھوں کا بنا پلاؤ کھانے سے رہے تو ایک ہلکی سی خوشی کی لہر بھی دل میں دوڑی تھی۔ ایزل، انہوں نے بت بنی فرش کو تکتی ایزل کو پکارا تو اب کہ اس نے چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو اس کی ڈبڈباتی آنکھوں کو دیکھ کر ان کا دل ڈوبا۔ ارے گڑیا، انہوں نے بے اختیار اس کا چہرہ تھاما۔ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا ہی نہیں، تم رو تو مت پلیز۔ کوئی بات نہیں، اگر کھانا گر گیا تو تم اور لے لو، بلکہ آؤ میں تمہیں خود ڈال کے دیتا ہوں۔ وہ اسے لیے اندر بڑھنے لگے تو انم جلدی سے بول پڑی، کہاں سے لیں گے؟ پلاؤ تو سارا یہی تھا جو فرش کی نظر ہو گیا۔ انم نے اوندھے منہ پڑے باؤل تلے ڈھیری لگے اور آس پاس بکھرے پلاؤ کو دیکھتے ہوئے بے نیازی سے کہا، یوں جیسے اسے کوئی افسوس ہی نہ ہو۔ اوہ، وہ تعصف میں بس یہی کہہ سکے۔ اچھا چلو ایسا کرو اور بنا لو میرے اور ایزل کے لیے۔ کیوں ایزل؟ انہوں نے انم کو آرڈر دینے کے بعد ایزل کی طرف مصنوعی مسکراہٹ لیے دیکھا تو اس کے تاثرات ہنوز وہی تھے، اور اس کے تاثرات میں کوئی فرق نہ پا کر وہ کچھ متذبذب سے ہوئے۔ ارے اب تو مسکرا دو یار، مگر وہ نہ مسکرا۔ اب ایسا بھی کیا گناہ سرزد ہو گیا مجھ سے جو تم نہ مسکرا رہی ہو نہ کچھ بول رہی ہو؟ کچھ تو بولو پلیز۔ وہ بے چارگی سے گویا ہوئے۔ آپ بہت برے ہیں آغا، بہت برے۔ وہ بولی بھی تو کیا، اور اتنا بول کر ان کے پاس سے گزرتی باہر نکل گئی، جبکہ وہ حیران پریشان کھڑے اسے جاتا دیکھنے لگے۔ اسے کیا ہوا؟ ذرا سی بات پر اتنا زیادہ کیوں روٹھ گئی؟ اس کے جاتے ہی وہ انم سے استفسار کرنے لگے تو انم نے ایک سرد آہ بھری اور بولی، دراصل وہ پلاؤ ایزل نے بنایا تھا، اور وہ بھی آپ کے لیے۔ اب وہ بنا آپ کے چکھے ہی ویسٹ ہو گیا، بس یہی اس کی اداسی کا سبب ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نہ بتاتی تو ایزل ضرور بتا دیتی، کیونکہ وہ اسے منائے بغیر نہیں جانے والے تھے۔ اوہ، کیا واقعی؟ ان کے دل پر بھی ایک دم سے اداسی کے بادل چھا گئے۔ اس کی چپ، اس کی اداسی اور ڈبڈباتی آنکھوں کا اصل سبب اب سمجھ آیا۔ انہوں نے ایک پشمردگی بھری نگاہ فرش پہ لگے ڈھیر پر ڈالی اور زینوں کی جانب بڑھے، مگر پھر کچھ خیال آتے ہی یکدم رکے، جلدی سے واپس پلٹے اور اسی ڈھیر کو دیکھنے کے بعد انم سے مخاطب ہوئے، کیا تم مجھے ایک چمچ اور پلیٹ دو گی؟ وہ ان کے حکم کی تعمیر کو جلدی سے پلیٹ اور چمچ پکڑنے کو تھی، مگر پھر جیسے ان کے مانگنے کا مقصد سمجھ میں آیا تو ہاتھ خلا میں روکے ہکا بکا انہیں تکنے لگی۔ ایزل، وہ ٹیرس کی ریلنگ سے لگی گم سم سی کھڑی تھی جب وہ چپکے سے اس کے عقب میں آ کھڑے ہوئے۔ ان کی پکار پر وہ پلٹی نہیں، صرف ذرا سا رخ موڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس کے قریب استادہ انہوں نے ملائمت سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ پلاؤ میری چھٹکی نے میرے لیے بنایا تھا؟ انہوں نے پرشوق سی گھوری اسے نوازی۔ اب تو ویسٹ ہو گیا تو بتانے کا فائدہ؟
ذکر کرتے ہوئے پھر سے اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ 2 گھنٹے لگا کر اس نے وہ پلاؤ بنایا۔ اس کے لیے تو یہ کافی محنت کا کام تھا، پہلے قیمہ گلانا، پھر اسے بھوننا، پھر چاول پکانا، یہ سب وقت تو لیتا تھا، مگر وہ چونکہ سیکھنے کے مراحل میں تھی تو اسے کچھ زیادہ ہی وقت لگ گیا۔ پھر جب اس کی محنت باقاعدہ شکل میں اس کے سامنے آئی تو مطلوبہ شخص کے پیٹ میں جانے سے قبل ہی وہ شکل اور محنت بگڑ کر رہ گئی۔ اپنی محنت ٹھس ہونے پر اس کا اچھا خاصا جی بیزار ہوا تھا۔ کس نے کہا کہ ویسٹ ہو گیا؟ اس کی بات کے جواب میں وہ مسکرا کر بولے تو اس نے الجھی نگاہوں سے انہیں دیکھا، مگر ان نگاہوں کی الجھن بھی دور ہو گئی جب انہوں نے کمر کے عقب میں چھپائی پلیٹ اس کے سامنے کی۔ ایزل نے پلیٹ کی طرف دیکھا تو آنکھیں استجاب سے پھیل گئیں۔ یہ وہی پلاؤ تھا جو فرش کی نظر ہو چکا تھا۔ یہ تو وہ ہکلائی، یہ تو کیا؟ وہ بغور اس کے حیران چہرے کو دیکھتے مسکرائے۔ یہ تو ویسٹ ہو چکا ہے، کھانے لائق نہیں، تو پھر آپ نے اسے… وہ جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ فرش پہ گرے پلاؤ کا خوبصورتی سے پلیٹ میں سجا دیکھ وہ حیران ہی تو رہ گئی، کیونکہ اگر وہ پلیٹ میں سجایا گیا تھا تو ظاہر تھا کھانے کے لیے ہی، اور وہ انہیں بھلا یہ کیسے کھانے دیتی؟ تم میرے لیے کچھ بناؤ اور وہ پیٹ میں جانے سے قبل ہی ویسٹ ہو جائے، ایسا تو میں ہونے نہیں دوں گا۔ وہ قطعی انداز میں کہتے اسے لیے ٹیبل تک آئے تو وہ متحیر سی بس انہیں سنتی گئی۔ اور کس نے کہا کہ یہ کھانے لائق نہیں؟ یہ بالکل کھانے لائق ہے، بالکل صاف ہے، جو نہیں تھا اسے الگ کر چکا ہوں۔ انہوں نے بتاتے ہوئے اسے کرسی پہ بٹھایا اور خود بھی اس کے روبرو بیٹھ گئے۔ ایسا مت سوچنا کہ میں اپنی غلطی سدھارنے کو ایسا کر رہا ہوں، میں تو اس لیے ایسا کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنی گڑیا کی محنت کو یوں ضائع ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے تحیر میں ڈوبی اپنی گڑیا کا موم ہاتھ تھاما تو وہ اندر ہی اندر مسرت سے کھل اٹھی۔ اور پھر صاف رزق کو ضائع کرنا بھی تو بری بات ہے، تو یہ صاف میں نے نکال لی اپنے لیے، آخر کو بنے بھی تو خاص طور پہ میرے لیے ہی تھے نا۔ کتنا خیال تھا انہیں اس کا، اور اس فکر پہ ایزل کا دل بھر آیا۔ وہ اس کی خاطر فرش پہ گرا کھانا بھی خوشی خوشی کھانے کو راضی بیٹھے تھے۔ یہ دیکھ کر اسے ان پر بے تحاشا پیار آیا۔ آپ کتنے اچھے ہیں آغا، بے ساختگی سے کہتی وہ اپنے ہاتھ کو تھاما، ان کا ہاتھ تھام کر عقیدت سے لبوں سے لگا گئی تو آغا فائز کے وجود میں ایک مسروریت بھرا کرنٹ دوڑا۔ پہلے کبھی اس کے یوں کرنے پر یہ الگ سا احساس دل میں نہ جاگا، مگر اب کیوں؟ وہ چند ثانیوں کو سوچ میں ڈوبے، اور یہی سوال تو انہیں کتنے دنوں سے شدید الجھائے ہوئے تھا کہ کیا یہ فقط اس کی قربت کی مسروریت ہے یا محبت کا جذبہ؟ اچھا جی، اب میں اچھا بن گیا، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے تو کچھ دیر قبل کسی نے اچھے کی جگہ برے کا لفظ استعمال کیا تھا۔ سوچوں کا سلسلہ وہیں منقطع کرتے وہ شرارتاً اسے اس کا جملہ یاد کروا گئے تو وہ خفیف سی سر جھکا گئی۔ مجھے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں۔ کنکھیوں سے انہیں دیکھتی وہ صاف مکر گئی۔ میں یاد کرواؤں ذرا تمہیں اچھی طرح۔ وہ اس کی دبی دبی مسکراہٹ کو نظروں میں بھرتے آگے کو بڑھے اور اس کے پیٹ پہ گدگدانے لگے تو اس کی مسکراہٹ بے ساختہ کھلکھلاہٹ میں بدلی۔ ہنسی کا پھوارا پھوٹ پڑا تھا۔ آغا، اف آغا نہیں کرے نا۔ ہنسی کے دوران وہ بمشکل بولی، یاد ہے جب تم چھوٹی سی ہوتی تھی تو میں تمہیں یوں ہی گدگداتا تھا اور تم ایسے ہی کہتی تھی کہ آغا مت کریں، مگر میں نہیں کرتا تھا، اور پھر ہنستے ہنستے جب تم رو پڑتی تھی تو فوراً سب چھوڑے تمہیں چپ کروانے میں لگ جاتا تھا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح چہک کر اسے اس کے بچپن کی بات بتا رہے تھے۔ مجھے کیسے یاد ہوگا آغا جب آپ نے خود ہی کہا کہ میں چھوٹی سی تھی، وہ معصومیت سے بولی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا تب سے اب تک اسے اپنی اور ان کی ایک ایک بات ایک ایک شرارت یاد تھی، مگر اس سے قبل کا کچھ بھی یاد نہ تھا۔ اف، میں بھی کتنا بدھو ہوں۔ وہ اپنی کم عقلی پر ہنس پڑے۔ خیر، چھوٹی سی تو تم اب بھی ہو، وہی بھولا پن، وہی شرارتیں، وہی باتیں اور وہی پیار۔ وہ پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے بولے، مگر اندر سے وہ بھی جانتے تھے کہ وہ اب چھوٹی نہیں رہی۔ نہ وہ باتیں ہیں، نہ ہی کوئی شرارتیں، اور پیار تو ہے مگر نوعیت بدل چکی ہے۔ ہاں، معصومیت وہی برقرار تھی۔ آخر آپ کب اعتراف کریں گے کہ میں بڑی ہو گئی ہوں؟ یہ شکوہ بے ساختہ منہ سے پھسلا تھا۔ تم میرے لیے کبھی بھی بڑی نہیں ہو سکتی، ہمیشہ میرے لیے میری چھٹکی ہی رہو گی۔ اور اس بات پہ ایزل نے ایک سرد آہ خارج کی کہ اس شخص سے اس ایسے کوئی بھی شکوہ کرنا ہی بیکار ہے۔ کاش میں آپ کے لیے چھٹکی نہ ہوتی، کاش ہماری عمروں میں اتنا فرق نہ ہوتا، تو شاید آج آپ میرے ہوتے اور میں آپ کی۔ آنکھیں میچ کر حسرت سے سوچا گیا، اور آغا فارس جانتے تھے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ تبھی بات بدل گئے۔ اچھا چلو اب یہ باتیں چھوڑو اور اپنے ہاتھوں سے میرے لیے بنایا یہ قیمہ پلاؤ مجھے اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاؤ۔ انہوں نے پلیٹ اس کے آگے کھسکائی۔ نہیں آغا، آپ اسے مت کھائیں، میں آپ کے لیے دوبارہ بنا لوں گی اور اس سے بھی اچھا بناؤں گی۔ اس کا دل گوارا نہ کیا کہ وہ فرش سے اٹھایا گیا کھانا کھائیں۔ بنانا ضرور بنانا، مگر فی الحال تو مجھے یہی کھانا ہے۔ وہ بضد تھے۔ مگر آغا، اگر مگر کچھ نہیں کھلانا تو ٹھیک ہے، میں خود ہی کھا لوں گا۔ وہ اسے ٹوک کر نروٹھے پن سے کہتے پلیٹ اپنی جانب کرنے لگے تو وہ جلدی سے روک گئی۔ اچھا ناراض تو مت ہوں، آپ کھلا رہی ہوں۔ وہ ان کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر بے چین ہوئی اور جلدی سے بول پڑی تو وہ بے اختیار مسکرا دیے۔ تو کھلاؤ نا پھر، میں بھی تو چکھوں میری پرنسس کے ہاتھوں سے بنے پلاؤ کا ذائقہ۔ ویسے بھی کافی دیر ہو گئی تمہارے ہاتھ کا کچھ کھائے، اب تو میں ترس گیا ہوں یار۔ وہ ترسی صورت بناتے بولے،
پہلی اور آخری بار انہوں نے اس کے ہاتھوں کی بنی بریانی اور کھیر ہی کھائی تھی اور اس کے بعد واقعی ترس گئے تھے۔ مگر اب میں آپ کو ترساؤں گی نہیں، اب آپ جب بھی کہیں گے، جو بھی کہیں گے، میں ضرور بناؤں گی آقا۔ چاہ سے کہتی وہ بھرا چمچ ان کے آگے کر گئی تو وہ اس کی بات پہ خندہ زیر لب ہوتے چمچ منہ میں بھر گئے۔ اب تو میں روز فرمائش کروں گا اور خوب محنت کرواؤں گا تم سے۔ پوچھو کیوں؟ پلاؤ حلق سے نیچے اتارا گیا۔ کیوں؟ اس کیوں سے قبل وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ پلاؤ کیسا بنا، مگر ان کے سوال پہ سوال اٹھانا پڑا، کیونکہ تم میرے لیے کبھی کچھ برا بنا ہی نہیں سکتی۔ پہلی بار کی طرح یہ بھی بہت لذت بخش ہے، اور پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ نہ صرف تمہارے ہاتھ میں ذائقہ ہے بلکہ تمہارا ڈھیر سارا پیار بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اور یہ پیار اس ذائقے کو مزید دوبالا کر دیتا ہے۔ وہ چاہت سے لبریز لہجے میں بولے تو ان کے لفظ اس کے دل کو چھو گئے۔ وہ دوسرا بھرا چمچ اس کا ہاتھ پکڑ کر خود ہی منہ میں ڈال گئے، جبکہ وہ لبوں پہ تبسم لیے بس ان کی تعریفی کلمات کو دل میں اتارنے لگی۔ سچ میں آقا، آپ کہیں میرا دل تو نہیں رکھ رہے؟ دل میں یہ بھی تھا کہ کہیں وہ دل رکھنے کے لیے جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ مجھے میری اس ننھی سی جان کی قسم جو میں جھوٹ بولوں۔ وہ اس کی ناک دباتے بولے تو اب کہ وہ کھل کر مسکرا اٹھی۔ مگر آپ ہی نے کہا کہ اتنا اچھا نہیں بنا۔ اسے اچانک انم کا جملہ یاد آیا۔ تمہارے لیے انم کی تعریف معنی رکھتی ہے یا اس کی جس کے لیے تم نے بنایا؟ آف کورس آقا، آپ کی، وہ جھٹ سے بولی۔ تو بس پھر چھوڑو اسے، اور یہ یاد رکھو کہ تم نے بہت اچھا پلاؤ بنایا ہے۔ انہوں نے پھر سے تعریف کی، اور یہ کہ انم کی پسند ناپسند کو بالکل اہمیت نہ دے، انفیکٹ ماما سے بھی کہیں زیادہ اچھا۔ شائستہ بہت مزے کا قیمہ پلاؤ بناتی تھیں، اور جب بھی بناتی یہاں بھی بھیجتی۔ ان کے ہاتھ کا قیمہ پلاؤ پورے خاندان میں مشہور تھا، اور جب انہوں نے قسم بھی کھا لی اور یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی ماں سے بھی بڑھ کر ذائقہ تھا، تو ایزل کو اس سے بڑھ کر اور کیا تعریف چاہیے تھی۔ جہاں وہ ان کی تعریفوں پہ پار ہو رہی تھی، وہیں ٹریلرز کے دروازے کے پاس کھڑی ان کی باتیں سنتی انم نے اپنی بھیگی آنکھوں کو آہستگی سے پوچھا، ایزل ایزل ایزل، سوائے ایزل کے آپ کو کبھی کچھ اور دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کیوں میں نظر نہیں آتی آپ کو؟ کیوں میرے وجود کو آپ نے بے وقوفی کی نظر کر رکھا ہے؟ اس کی محنت ضائع جانے کی آپ کو کتنی پرواہ ہے کہ فرش پہ گرا کھانا بھی حلق سے اتار گئے، اور ماتھے پہ ایک سلور تک نہیں، لبوں پہ جبر تک نہیں، خوشی خوشی ہر نوالا بھر رہے ہیں۔ اور میں جو سالوں سے کھانا بناتی آ رہی ہوں، میرے کانوں کو کبھی غلطی سے بھی آپ کے ایسے میٹھے مدھر الفاظ سننے کو نہیں ملے جس طرح ایزل کو سننے کو ملتے ہیں۔ اس کا تو رواں رواں تبھی بے نام سی آنکھ میں جل اٹھا تھا جب اس نے آغا فارس کو ہاتھوں سے فرش پہ گرے چاول اکٹھے کر کے اپنے لیے پلیٹ میں سجاتے دیکھا۔ وہ ایزل کے لیے سب کچھ پہلے سے بھی بڑھ کر کرنے لگے تھے، یہ اس نے واضح محسوس کیا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، یہ پلاؤ اتنے تعریف کا حقدار بالکل نہیں ہے۔ مگر نہیں، شاید آپ سچ ہی بول رہے ہیں۔ کیسے بھول گئی کہ اس کا برا بھی آپ کو اچھا ہی لگتا ہے؟ اس کے ہاتھوں سے کھانے کی اس قدر چاہ ہے، اور میرے ہاتھ؟ کیا ان کا کوئی حق نہیں آپ پر؟ کیا یہ ہمیشہ اس حق سے محروم ہی رہیں گے؟ اس نے حسرت سے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ آپ کے لیے تو جیسے اس دنیا میں اور کوئی وجود معنی ہی نہیں رکھتا، بس ایزل ہونی چاہیے، باقی سب کا ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اسی کے لیے ساری محبت، اسی کی فکر، اسی کی ناراضگی کی پرواہ، سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ تو آخر میں کہاں ہوں فارس؟ کہاں ہوں میں آخر؟ اس نے شدت سے سوال کیا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ تڑپی تھی اور رو پڑی تھی۔ اب اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ جو سب اپنے لیے چاہتی تھی، وہی ایزل کے لیے دیکھ کر اس کا اندر خاک ہونے لگا تھا۔ وہ جس خاموشی سے آئی تھی، اسی خاموشی کے ساتھ واپس پلٹ گئی کہ مزید ان کی ایزل کے لیے محبت بھری نظریں اور جملے نہیں سن سکتی تھی۔ اب لاؤ اپنے وہ دونوں ہاتھ جن سے تم نے اس پلاؤ میں اتنی محبت ڈالی۔ ساری پلیٹ خالی کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ہتھیلیاں آگے کی کہ وہ اپنے ہاتھ ان پہ سجائے۔ ایزل نے کچھ الجھ کر انہیں دیکھا اور بنا کوئی سوال کیے دونوں ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیے۔ تھینک یو سو مچ ایزل۔ انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور باری باری دونوں ہاتھوں کو چومنے لگے۔ ایزل کو اس کی توقع نہ تھی، تبھی کچھ گڑبڑائی، پھر حیران ہوئی، پھر اپنے دل کی حالت کو غیر ہوتا دیکھ جلدی سے ہاتھ واپس کھینچ گئی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے یوں ہاتھ کھینچ لینے پہ ناسمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بنا نظریں ملائے بولی تو اب کہ وہ سمجھ گئے کہ ان کے لبوں کے لمس سے اس کا مسمار دل مزید منہدم ہوا ہے۔ اچھا چلو، آج تم نے مجھے لنچ کروایا تو ایسا کرتے ہیں رات میں باہر چلیں گے اور پھر میں تمہیں ڈنر کراؤں گا۔ انہوں نے یہ آفر کروا کر اس کا دھیان گزرے لمحات سے ہٹانا چاہا۔ ڈنر تو آپ کو مجھے کروانا ہی پڑے گا اور ساتھ خوب ساری شاپنگ بھی، مگر ابھی نہیں، جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تب۔ وہ بھی پھر سے سابقہ موڈ میں آتی بولی۔ ارے بابا، ابھی بھی میں ٹھیک ہی ہوں، وہ پرزور احتجاج کرتے بولے۔ بس میں نے کہا نا آغا کہ ہم ابھی نہیں جا رہے، وہ چھٹکی دو ٹوک لہجے میں بولی تو وہ سر جھکا گئے۔ اوکے، جو حکم، وہ فرما برداری سے بولے اور پھر ہاتھوں کا پیالہ بنائے اس میں چہرہ ٹکائے اسے متانت سے دیکھنے لگے، جبکہ وہ ان کی فرما برداری اور اس انداز پر ہنس پڑی۔ اچھا ہنی، آج تم اور حالہ ریڈی رہنا، شام میں ہم باہر چلیں گے، گھومیں گے، شاپنگ کریں گے اور ہاں ڈنر بھی باہر کریں گے۔ سوزین ارہم کو کوٹ پہنا رہی تھی جب وہ اسے آئینے سے دیکھتا بولا۔ خیر تو ہے؟ کس خوشی میں جناب؟
وہ کوٹ کو بند کرتی شوخی سے بولی، تو ارحم نے اپنے سامنے کھڑی بیوی کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ اس لیے کہ بہت دن ہوئے ہم تینوں اکٹھے کہیں باہر نہیں گئے۔ وہ اس کی ناک سے ناک جوڑتا بولا، جھوٹ، بات کچھ اور ہے۔ سوزین بھی خوب سمجھتی تھی۔ ہاں بالکل، اور وہ بات یہ ہے کہ میری ننھی سی جان نے اپنے فرسٹ ٹیسٹ میں اتنے شاندار نمبر حاصل کیے ہیں، اور اس کی خوشی کو میں باہر سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اسے اس کی پسند کی جگہ پہ گھمائیں گے، اس کو پسند کی شاپنگ اور ڈنر کروائیں گے۔ تو یہ بات تھی۔ اس کی اتنی محبت دے کر سوزین کا دل ایک دم سے بھر آیا تھا۔ جانے کیوں وہ نظریں جھکا گئی۔ ارحم، اور ہولے سے اسے پکارا، نہیں میری جان، کچھ مت بولنا، میں آفس جا رہا ہوں، مجھے اچھے موڈ کے ساتھ بھیجو، اوکے؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ارحم نے اسے ٹوک دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اور حالہ تمہارے آنے تک ریڈی رہیں گے۔ اس کی خاطر وہ مسکرا دی۔ ماما، ہم کہاں جانے کے لیے ریڈی رہیں گے؟ تبھی حالہ بھی دروازے پہ دستک دیتی اندر آنے کی بجائے وہیں کھڑی اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ ناشتہ وہ سب کر چکے تھے اور ابھی ارحم روم سے اپنا کوٹ لینے آیا تھا جسے سوزین اسے پہنانے لگ گئی۔ آج آپ کے ڈیڈ آپ کے اچھے مارکس لینے کی خوشی میں آپ کو باہر لے کر جائیں گے، آپ کی فیوریٹ پلیسز پہ، اور آپ کو آپ کی فیوریٹ چیزوں کی شاپنگ بھی کروائیں گے، اور یمی سے ڈنر بھی، سوزین نے تفصیل سے بتایا۔ اوہ ریئلی ماما؟ وہ خوشی سے چھلانگ لگاتی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس آئی۔ یس مائی جانو، سوزین کی بجائے ارحم نے جواب دیتے ہوئے اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ اوہ یو آر دا بیسٹ ڈیڈی ایور، لو یو سو مچ، حالہ چہک کر کہتی لاڈ سے اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی تو ارحم نے بھی اسے ایک زور کی جپھی لگائی۔ آپ بھی میرا سب سے پیارا بچہ ہو، بلکہ آپ تو میری جان ہو۔ وہ کس کرنے کی بجائے ایک ہلکی سی بائٹ حالہ کی گال پر بھرتا بولا، سب سے پیارا بچہ سے کیا مراد ہے تمہاری؟ کیا تمہارا کوئی اور بھی بچہ ہے؟ سوزین نے بھویں اچکاتے ہوئے چتونوں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں ہے نا، ایک بہت ہی پیارا بچہ ہے میرا، مگر میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ ارحم نگاہوں میں ایک بچے کا چہرہ بھرتا بولا، واٹ؟ اس جواب پہ سوزی چلائی۔ ارحم کا محبت میں لپٹا انداز اس کے دل کو دہلا گیا۔ اوف بابا، ایک تو تم فوراً ہی سیریس ہو جاتی ہو، مذاق کر رہا ہوں، کوئی بچہ نہیں ہے۔ اس کی حیرت بھری آنکھوں میں جھانکتا وہ جلدی سے بولا، تم مذاق بھی یوں کرتے ہو جیسے حقیقت بتا رہے ہو۔ وہ پلٹ کر خواہ پہلے سے سیٹ شدہ ڈریسنگ چیزیں یہاں وہاں کر کے سیٹ کرنے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کی بات سے جو رونے والا چہرہ اس کا بنا تھا اسے صحیح کرنا تھا، مگر بھلے ہی وہ اس کی طرف سے رخ پھیر گئی ہو، مگر آئینے میں تو ارحم کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جان میں سچ کہہ رہا ہوں، کیوں میرے مذاق دل پر لے جاتی ہو؟ اچھا سوری نا حالہ، آپ موڈ ٹھیک کرو نا ماما کا۔ سوزین سے سوری کہنے کے بعد اس نے حالہ کی مدد لینا چاہی۔ ماما موڈ ٹھیک کر لینا اپنا، ورنہ ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ وہ دھمکی لگاتی بولی تو اس بات پہ ارحم اور سوزین بیک وقت ہنس پڑے۔ بہت شارپ ہوتی جا رہی ہو تم، سوزین نے ہنستے ہوئے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ مائی بیبی، دھمکی تو آپ نے دے دی، مگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ڈیڈ آپ کی ماما کے بغیر خود بھی نہ جاتے۔ وہ دیکھ تو حالہ کو رہا تھا مگر سنا سوزین کو رہا تھا۔ جانتی ہوں میں، اب تم زیادہ باتیں مت بگاڑو، گھڑی پہ نظر ڈالو، حالہ کے اسکول کا ٹائم نکلا جا رہا ہے۔ سوزین نے اس کی توجہ وقت کی جانب مبذول کروائی۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں، بلکہ ہم چلتے ہیں، چلو حالہ ماما کو بائے بول دو۔ اس نے جانے کی تیاری پکڑی تو حالہ نے آگے ہو کر سوزین کا گال چوما اور اسے خدا حافظ کہا۔ ارحم نے بھی یہی عمل دہرایا اور کمرے سے نکل گیا۔ ایک تو ارحم کے مذاق بھی نہ، مسکراتی ہوئی وہ پلٹی تو آئینے پہ نظر پڑی۔ اس کے دونوں گال بالکل ہلکے ہلکے گلابی پڑے تھے، کیونکہ ایک پہ زور سے حالہ نے تو دوسرے پہ ارحم نے بوسہ دیا تھا۔ اس نے دونوں گالوں پہ ہاتھ پھیرا تو ایک سوچ آتے ہی چھن سے کچھ ٹوٹا سا تھا۔ کتنا پیار کرتے تھے وہ دونوں اس سے، مگر کیا یہ پیار ہمیشہ برقرار رہے گا؟ ایک انجانا سا خوف تھا جو اس کے سر پہ سوار رہتا تھا، ان دونوں رشتوں کے کھو جانے کا۔ کیا وہ ایک دن تنہا ہو جائے گی؟ کیا وہ رہ لے گی ان کے بغیر؟ ایک آنسو ٹوٹ کر گریبان میں اتر گیا۔ ارحم تو اسے ریڈی رہنے کا بول کر چل پڑا، مگر اس کے اس جملے سے سوزین کو اس کا برسوں قبل کہا گیا جملہ یاد آ گیا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی وارڈروب تک آئی اور کتنی ہی دیر اس لاکر کو خالی خالی نظروں سے تکتے رہنے کے بعد کھول کر اس میں سے وہی کاغذ نکالنے لگ گئی۔ ماضی کی گاڑی کے پہیے ایک بار پھر سے حرکت میں آ گئے۔ جانتی ہو نور، وہ جو آدمی تھا نا جس نے غیر قانونی طریقے سے شیراز کی زمین پہ قبضہ کر رکھا تھا، اس سے وہ زمین واپس حاصل کرنے کے لیے میں نے سائن کروا ہی لیے۔ اس قدر ڈھیٹ آدمی تھا کہ مجھے اپنی فطرت سے ہٹ کر اس کے ساتھ پیش آنا پڑا، مگر کام ہو گیا۔ اب ہم ایک نہیں بلکہ 2 پروجیکٹ پہ کام کریں گے، اور اس کے لیے مجھے دن رات ڈبل محنت کرنی پڑے گی کیونکہ فوکس ہٹ جائے گا۔ آفس کے لیے ریڈی ہوتا ارحم بولا، تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے پوچھا تو جواباً سوزین نے بس ہنکارا بھرا، ویسے جان آج شام ریڈی رہنا، کہیں جانا ہے۔ شرٹ کے تمام بٹن بند کرتا اب وہ بالوں کی طرف آیا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ جو پہلے بس ہوں ہاں کر رہی تھی، مندی مندی آنکھوں سے تکتے سستی میں ڈوبی آواز میں سب کے اس نے استفسار کیا۔ شیراز نے ایک مختصر سی پارٹی رکھی ہے اسی خوشی میں، جو کارنامہ میں نے سر انجام دیا ہے، اس نے ہمیں بھی انوائٹ کیا ہے اور کرنا بنتا بھی ہے۔
بالوں میں کنگھی کرنے کی بجائے انگلیوں سے ہی کام چلاتے ہوئے اس نے بتایا تو سوزین جو مزے سے بیڈ پہ دراز تھی کہ ارحم کے جاتے ہی پھر سے نیند میں گم ہو جائے گی، یہ بات سن کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ کب واپس آیا؟ اور بے ساختہ منہ سے یہ سوال پھسلا۔ اس سے آئے تو ایک ہفتہ ہو چکا ہے۔ خیر میں تو ایسے ہی ٹھیک ہوں، تمہیں تیاری میں وقت لگے گا، سو میرے آنے تک تم ریڈی رہنا۔ وہ سوزین کے چہرے کے اڑے ہوئے تاثرات سے انجان بس آئینے میں خود کو تکنے میں مصروف تھا۔ ارحم میری طبیعت کچھ ناساز ہے، میں نہیں جا پاؤں گی۔ وہ جو پچھلے 5 مہینوں سے سکون بھری زندگی گزار رہی تھی، اب سارا سکون اسے غائب ہوتا دکھائی دیا۔ وہ شیراز جیسے انسان کی نہ شکل دیکھنا چاہتی تھی نہ اس کے منہ لگنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ ارحم فکر وہی جو ہوتا ہے اس کنڈیشن میں، بہت زیادہ تھکاوٹ اور بیزاریت ہے، ایسے میں کوئی پارٹی اٹینڈ نہیں کر پاؤں گی۔ ارحم جو اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر چیک کرنے کو تھا کہ کہیں بخار تو نہیں، اس کی بات پہ رک گیا۔ ہم ایسا کریں گے، زیادہ دیر نہیں رکیں گے، جلد واپس آ جائیں گے۔ وہ کیا ہے نا کہ وہاں کئی بزنس مین کی بیگمات بھی آ رہی ہیں، تو ایسے میں شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی اکیلے جاتا اچھا تو نہیں لگوں گا، اور چلا بھی جاؤں تو وہاں سب اپنی بیگمات کے ساتھ ہوں گے اور میں منہ اٹھا کر تمہارے بغیر سب کو ہونکوں کی طرح تکتا رہوں گا کیا؟ ہر کپل ایونٹ پہ تم میرے ساتھ ہوتی ہو، اب اکیلے جانے کو من راضی نہیں ہو رہا تو کیا کروں؟ ارحم نے اپنی مجبوری بتائی۔ تو تم مت جاؤ نا، جانا کوئی ضروری تو نہیں، وہ جھٹ سے بولی۔ بہت اچھی بات کی جناب نے، یعنی باقی سب آئیں مگر جس کے ساتھ اس کی بزنس ڈیلز ہیں، جو اس کا پارٹنر ہے، وہی نہ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارحم نے اسے پیار سے سمجھایا۔ ارحم میں نہیں جا سکتی نا، اور دیکھو پہلے بات اور تھی، اب بھرے پیٹ کے ساتھ پارٹی اٹینڈ کرتی اچھی تھوڑی نہ لگوں گی، سب کی نظریں مجھ پر ہوں گی، مجھے اچھا نہیں لگے گا اور نہ ہی میں اچھی لگوں گی۔ وہ بے چارگی سے گویا ہوئی اور دعا کی کہ یہ بہانہ کام آ جائے۔ اس کی پریگننسی کو 9واں مہینہ لگا ہوا تھا۔ ارے میری جان ایسا مت سوچو، تم بہت پیاری لگو گی، ایسی کنڈیشن ہے تو کیا ہوا، ہر عورت اس دور سے گزرتی ہے، تو کیا وہ گھر میں بند ہو کر رہ جاتی ہے؟ کیا سب سے چھپتی پھرتی ہے؟ تم تو فخر سے باہر نکلو کہ سب تمہیں دیکھیں اور سوچیں کہ اس کنڈیشن میں بھی تم نے کیسے خود کو سنبھال رکھا ہے، مینٹین رکھا ہے، اپنے ساتھ جڑی ننھی جان کو کیسے کیری کر رکھا ہے، نہ کہ یوں بیڈ پر بیٹھ کر خود کو مزید تھکاؤ۔ پتہ ہے نا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تھوڑے بہت ہاتھ پاؤں چلانے ہیں، لاسٹ کے 1-2 منتھ میں بیٹھ کر ہی صحیح مگر تھوڑا بہت کام کرنا اچھا ہوتا ہے، تو اس پہ عمل کرو، کام نہ صحیح واک ضرور کیا کرو، یوں کمرے میں بند مت رہا کرو۔ بیزاریت اور تھکاوٹ ہے نا، تو یہ دونوں بھی دور ہو جائیں گی جب گھر سے باہر نکلو گی، طبیعت میں چینج آئے گا، اچھا محسوس کرو گی۔ اس کے نرم و نازک ہاتھ کی پشت پہ اپنا انگوٹھا سہلاتا وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگا، بلکہ باقاعدہ تقریر ہی کر ڈالی تھی۔ مگر ارحم میرا دل بھی نہیں چاہ، اگر مگر کچھ نہیں سوزین، میرے سمجھانے کا تھوڑا تو اثر لو، کہہ رہا ہوں نا اچھا محسوس کرو گی۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، شام میں ملیں گے، ریڈی رہنا۔ وہ پھر سے انکار کرنے کو تھی جب ارحم نے اسے ڈپٹ کر چپ کروا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا، اپنا آفس بیگ اٹھایا اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ حارث بیٹا آج ذرا جلدی آ جانا ہاسپٹل سے، میں سوچ رہی ہوں کہ شادی کے لیے سردیوں کے کچھ کپڑے جوتے ہی لے آؤں، لے تو کب کے آنے تھے، بس سستی پڑ جاتی ہے۔ حارث 10 بجے کے قریب تیار شیار کمرے سے نکل کے باہر جانے کو تھا جب زرین نے اچانک روک کر کہا، جب شادی ہوا تب تو انہوں نے نہ جانے کیا کچھ نہیں لیا اس کے لیے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، مگر پھر سردیوں گرمیوں کے الگ لے کر دیا کرتی تھیں۔ حالانکہ انوشا کا سسرال اچھا کھاتا پیتا گھرانہ تھا، مگر وہ نانیوں والے سارے چاؤ پورے کرتی تھیں۔ سردیوں گرمیوں کی شاپنگ کے علاوہ دونوں عید اور سالگرہ پہ بھی بھرپور چیزیں لے کر دیا کرتی تھیں۔ کبھی تو یہ شاپنگ حارث کے ساتھ کر لیا کرتی، کبھی انوشا کے ساتھ ہی، مگر اکیلی نہیں جاتی تھیں۔ تبھی حارث نے کبھی ساتھ جانے سے انکار نہ کیا، جب کبھی زیادہ مصروف ہوتا تو کہہ دیتا کہ انوشا کے ساتھ چلی جائیں، مگر میں تو فارس کی طرف جا رہا ہوں، ہاسپٹل دل کیا تو چلا جاؤں گا ورنہ نہیں، اس نے رک کر جواب دیا۔ خیریت ہے؟ تم تو عموماً چھٹی کرتے ہی نہیں، فارس کی طرف کسی ضروری کام سے جا رہے ہو یا تم دونوں کو کہیں جانا ہے؟ وہ بلا وجہ چھٹی نہیں کرتا تھا، تبھی زرین نے پوچھا۔ میں آج کا دن فارس کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتا ہوں ماما، وہ بھی سوچتا ہوگا کہ ایک ایسا دوست ہے جب سے گولی لگی ہے بس فون پر ہی حال پوچھتا رہا، مڑ کر گھر نہیں آیا ملنے۔ کیا کہا؟ گولی؟ زرین متحیر ہوتی بولی۔ او سوری ماما، آپ کو تو بتایا ہی نہیں میں نے، پتہ نہیں میرا دماغ کہاں ہوتا ہے، بھول ہی گیا۔ دراصل فارس کو کچھ روز قبل گولی لگی تھی، جو کہ اس بھلکڑ پن کے سبب سر پہ ہاتھ مارتا وہ ساری تفصیل بتانے لگا کہ گولی کب اور کیسے لگی۔ یا اللہ بیٹا، پہلے بتانا چاہیے تھا نا، شکر ہے مالک کا اس نے بچے کو زندگی سے محروم نہیں کیا۔ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو، کیسے حالات ہو گئے، اب تو ڈر لگتا ہے باہر نکلتے وقت، خاص کر کراچی میں۔ وہ شکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان لٹیروں کو بددعاؤں سے نوازنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ خدشات کا اظہار بھی۔ تبھی کہتا ہوں مت جایا کریں شاپنگ پہ، وہ شرارتاً بولا۔ بدتمیز، میں کون سا آئے روز جاتی ہوں، اور اپنے لیے تو کبھی گئی ہی نہیں۔ خیر دیکھا جائے گا شاپنگ کا، ابھی تو تم مجھے فارس کے ہاں لے کر چلو، میں بھی ملا ہوں، اس سے حال چال پوچھا ہوں۔ اچھا نہیں لگتا، اتنے دن ہو گئے، تم پہلے بتاتے تو تبھی ہو آتی۔ یہ بتاؤ کہ کیسا ہے وہ بالکل ایک ماں کی طرح فکر مند ہو رہی تھی ان کے لیے۔
चंगा भला होगा अब तो। हारिस ने यह सिर्फ उन्हें बेफिक्र करने के लिए कहा था। वो जानता था कि उसका दोस्त वाकई चंगा भला ही होगा। कैसे बेमुरव्वत दोस्त हो तुम। खैर मैं चादर लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं। वो उसे बेमुरव्वती का ताना दिए चादर लेने को चल पड़ी तो उस ताने पे वो हंस पड़ा था। माशाल्लाह, आज तो चीफ गेस्ट भी आए हैं। अरहम सुजैन को एक्सक्यूज़ करता सूट बूट पहने चंद बड़ी उम्र के आदमियों की तरफ बढ़ गया। जब 2 मिनट बाद ही सुजैन को अपने करीब से जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी तो वो चौंकी और गर्दन मोड़ कर देखा तो शिराज नज़रों में चमक लिए उसके बराबर सोफे पर विराजमान था। वो जो उससे सामना ना होने की दुआ करके आई थी, कबूल ना हो पाई। भला ये हो सकता था कि जिसके घर आए उसी से छुपी रह सके। पार्टी का इंतज़ाम लॉन में हुआ था। चारों अतराफ लगे ऊंचे ऊंचे बरक़ी कुमकुमों ने पूरे लॉन को ताबंदगी की लपेट में ले रखा था। थोड़े थोड़े वक्फे पे टेबल्स लगाए गए थे और सफ़ेद सोफ़ों पे कई खूबरो शख्सियात विराजमान थीं। एक तरफ लाइन से बुफे लगा हुआ था, मगर डिनर अभी शुरू नहीं हुआ था। अरहम तो अपने जानने वालों के पास चला गया तो वो चुपचाप सारी सजावट का जायज़ा लेने लगी, मगर तभी वो टपक पड़ा। वो क्या शेर था? हाँ, याद आ गया। वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत, कभी उन्हें तो कभी अपने घर को देखते हैं। वो खुद ही अपने शेर पर कहकहा लगाकर हंस पड़ा तो सुजैन ने तनफ्फुर से रुख फेरा। उसकी किसी भी बात का जवाब देने का वो कोई इरादा नहीं रखती थी, तभी चुप्पी इख्तियार किए रखी। वो जो सोचे हुए थी कि पार्टी है तो लोगों की मौजूदगी में वो उस शख्स की खबासत से बची रहेगी, मगर वो तो लोगों की परवाह किए बगैर उसके साथ आ बैठा और हंस हंस कर वही फजूल बातें शुरू करती। कोई जवाब तो दो यार। जवाबन मेरे लिए भी कोई शेर ही सही, मगर वो हुनूस खामोश रही। जाने तमन्ना, आज तो सादगी में भी गज़ब ढा रही हो। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी, मगर तुमने आकर साबित कर दिया कि तुम भी मेरे लिए महसूसात रखती हो। वो दानिस्ता ऐसा कहता बगौर उसके तासुरात देखने लगा जो फ़ौरन बदले थे। तुम जैसे घटिया इंसान के मैं मुंह लगना भी पसंद नहीं करती, जज्बात रखना तो दूर की बात है। अब के वो खुद को चुप रहने से रोक ना पाई थी। जानता हूँ, मैं तो बस तुम्हारी सुरीली आवाज़ सुनना चाहता था मेरी रानी। वो बेतकल्लुफ़ी से उसके शाने पे हाथ रखता बोला तो सुजैन उसकी चालाकी पे तिल मिलाकर रह गई, और उससे भी ज़्यादा उसके हाथ रखने पर। अपने हाथों पे कंट्रोल रखो मिस्टर, वरना खड़े खड़े यहाँ तुम्हारा तमाशा लगवा दूंगी। वो जारियत से बोलती उसका हाथ झटक गई। तमाशा तो मेरी जान मैं लगाऊंगा और तुम देखती रह जाओगी। सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम दोनों। तुम पे और अरहम पे अब से कुछ देर बाद एक ज़ोरदार धमाका होने वाला है, और वो क्या है इसके लिए तो जस्ट वेट एंड वॉच माई लव। मुस्कुराकर कहता वो उठा, मगर अपने लफ्ज़ों से सुजैन को शल कर गया। तो कैसा तमाशा, कैसा धमाका, क्या करने वाला है ये? उसका दिल घबराहट के मारे ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो फ़ौरन उठी और उसकी निगाहें अरहम को तलाशने लगी, मगर वो उसे कहीं नज़र न आया। एक्सक्यूज़ मी, अरहम अभी आपके साथ ही थे, अभी कहाँ हैं वो? आखिरी बार उसने उसे जिन मर्दों के साथ देखा उससे पूछने चली आई। आप मिसेस अरहम है ना? एक ने पूछा। जी जी, बताने के साथ साथ वो सर भी हिला गई। वो 5 मिनट के लिए एक्सक्यूज़ करके अंदर गए हैं, उसी आदमी ने बताया। तो सुजैन जल्दी से अंदर जाने लगी, मगर फिर रुक गई कि 5 मिनट का ही तो बोल कर गया है तो इंतज़ार कर लेती हूँ। और वैसे भी वो इसलिए भी अंदर नहीं जाना चाहती थी कि अरहम नज़र आए ना आए, मगर शिराज उसे अंदर जाता देख तन्हाई पाने के चक्कर में उसके पीछे ना आ जाए कहीं। बेटा, दर्द तो होता ही होगा तुम्हें। ज़रीन आगा फारिस के पास बैठी उनके ज़ख़म को देखकर बोली, जो कि उनके कहने पर उन्हें दिखाने को वो खोल के बैठे थे, यानी शर्ट की आस्तीन उतार कर पट्टी में जकड़ा बाजू दिखा रहे थे। अगर ज़्यादा हरकत दूँ तो तब महसूस होता है, मगर मैं बहुत एहतियात करता हूँ। वो उन्हें बेफिक्र करने को मुस्कुराकर बोले तो हारिस हों वाले अंदाज में सोचने लगे कि एहतियात कर ही ना लइए। ज़रीन, तुम कुछ लो ना, मेहमान थोड़ी ना हो तुम, ये तुम्हारा अपना ही घर है। उन्हें सिवाय चाय के बाकी किसी चीज़ को हाथ न लगाता देख शाइस्ता बोली, नहीं शाइस्ता, 9 बजे तो हमने नाश्ता किया है, मुझे तो चाय की भी तलब नहीं थी, मगर तुम सुनती कहाँ हो। अब बनवा ली है तो तुम्हारी चाहत में पीने तो है ही, मगर कुछ खाने की भी गुंजाइश नहीं। ज़रीन और शाइस्ता की भी आपस में बहुत दोस्ती और मोहब्बत थी, सो जो भी कहना होता बिला झिझक कह लिया करती थी। अब बिना खातिर आवाज़ों के थोड़ी ना भेजूंगी तुम्हें, ज़बरदस्ती पियो, मगर चाय पूरी पियो। महीनों बाद तो तुम चक्कर लगाती हो, उस पर भी कोई इंतज़ाम करूँ तो तुम मेहमानों की तरह तकल्लुफ़ करने लग जाती हो। वो गिले शिकवे करने लगी। अभी उनके गिले शिकवे जारी ही थे कि अनम ने लाउंज में कदम रखा। फुप्पो, वो मामा कह रही हैं कि सूट। वो अपनी ही जॉन में चलती सिर्फ शाइस्ता से मुखातिब अंदर आई जब शाइस्ता के साथ बैठे मेहमानों पर नज़र पड़ी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। उसने पास आकर ज़रीन को सलाम किया। ज़रीन से पहले सिर्फ एक बार ही मुलाकात हुई थी उसकी, क्योंकि वो जब आती तो अनम का यहाँ चक्कर ना लगता। तभी वो पहले तो पहचान ना पाई, मगर जब साथ बैठे हारिस को देखा तो समझ गई ये ज़रीन आंटी हैं, हारिस की अम्मी जान। ज़रीन के साथ टेक लगाए बैठा हारिस भी फ़ौरन टेक छोड़े सीधा हुआ और उस पर एक नज़र डालकर फिर दानिस्ता उसे देखने से गुरेज किया, क्योंकि जानता था एक लम्हे से ज़्यादा देखा तो फिर नज़रें हटाना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी महबूब को एक हल्की नज़र से देखना भी आशिक के लिए काफ़ी होता है।
یہ ذرا سے نگاہ بھی حارث کے اندر توڑ پھوڑ شروع کر چکی تھی، جبکہ اس کا یوں دیکھتے ہی نظریں پھیر لینا آغا فارس سے چھپا نہ رہ سکا۔ آخر کو اس کے روبرو جو بیٹھے تھے۔ وعلیکم السلام، تم انم ہو نا؟ انہوں نے جیسے پہچاننا چاہا۔ جی میں انم ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اخلاقاً اس نے حال پوچھا۔ رب کا شکر ہے بیٹا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے انم کو بغور دیکھنا شروع کیا۔ پہلی بار جب ملی تب غور کرنے کا کوئی جواز نہ تھا، مگر اب دیکھنا بنتا تھا کہ جس لڑکی کے پیچھے ان کا بیٹا دیوانہ ہوا وہ واقعی ویسی ہی ہے جیسا وہ بتاتا ہے۔ انہوں نے اسے سر سے پیر تک دیکھنا شروع کیا۔ گوری چٹی رنگت، سادگی بھرا چہرہ، خوبصورت نقوش، ہونٹوں پہ مدھم اور میٹھی سی مسکان، بالوں کی سادی گندی چٹیاں اور اس پہ ہلکے گلابی سوٹ کے ساتھ وہ ہلکا گلابی پھول ہی لگ رہی تھی۔ زرین نے دل ہی دل میں اس کی خوبصورتی اور سادگی کو سراہا تھا، اور بیک وقت ایک ہوک بھی اٹھی تھی کہ کیا ہوتا اگر یہ سادہ سی لڑکی ان کے بیٹے کا نصیب بن جاتی۔ اور یہی سوچتے ہوئے انہوں نے اپنے برابر بیٹھے حارث پہ نگاہ ڈالی، جو سر اور نظریں دونوں جھکائے نیچے کارپیٹ کو تک رہا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہیں، مگر اس نے سر نہ اٹھایا۔ زرین سب سمجھ رہی تھی کہ یہ گریز کس لیے، وہ کس جبر کے ساتھ نظروں کو روکے ہوئے ہے وہ محسوس کر سکتی تھیں۔ تب ہی اندر ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ آؤ انم بیٹھو، ہمارے پاس کھڑی کیوں ہو؟ شائستہ نے اسے بٹھانا چاہا اور وہ بیٹھ بھی جاتی اگر جو زرین نہ بولتی۔ بیٹا تم کچھ کہہ رہی تھی، شاید کسی سوٹ کے بارے میں۔ انہوں نے دانستہ یہ بات چھیڑی تاکہ وہ جس کام سے آئی ہے کر کے حارث کے سامنے سے چلی جائے۔ اوہ ہاں، انم کو جیسے یاد آیا۔ دراصل پھپھو ماما نے آپ سے کسی سوٹوں کو کہا تھا، بس وہی لینے آئی ہوں۔ انم نہیں جانتی تھی کہ کون سے سوٹ، بس نادیہ نے اتنا کہا کہ اپنی پھپھو سے سوٹ لیا تو وہ چلی آئی۔ ہاں وہ تم ایسا کرو اندر جا کر لے لو، میری الماری کھولو گی تو سامنے ہی پڑا ہے نیلے رنگ کا شاپر میں، اسی میں ہے۔ وہ اسے خود جا کر لینے کا کہنے لگیں تو انم سر ہلاتی ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دراصل میں نے اور نادیہ نے کچھ سوٹ دیے تھے درجن کو، اس کے بھانجے کی شادی ہے نا، اسی لیے سلوائے تھے، پچھلے مہینے کے دیے تھے، اب جا کر کہیں سلائی کر کے بھیجے ہیں اس نے۔ وہ زرین کے پوچھے بنا ہی بتانے لگیں، جبکہ زرین ان کی بات سے زیادہ حارث کی طرف دیکھتے کچھ اور سوچنے میں مصروف تھیں۔ تب ہی بس شائستہ کی بات پہ صرف سر ہلا گئیں۔ کہاں سے آ رہی ہیں آپ ہی؟ اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایزل جو ابھی چند منٹ قبل ہی اپنے کمرے سے آ کر لاؤنج میں صوفے پہ نیم دراز کشن سینے سے لگائے چپ سی لیٹی ہوئی تھی، انم کو باہر سے شاپر سمیت آتا دیکھ اٹھ بیٹھی اور پوچھنے لگی۔ پھپھو کی طرف سے ماما کے سوٹ لینے گئی تھی۔ وہ جواب دیتی اسی کے پاس بیٹھ گئی۔ اوہ اچھا، دکھائیں مجھے۔ اس نے شاپر سے سوٹ نکال کر دیکھنا شروع کر دیے۔ ماما سوٹ لے آئی ہوں میں، انم نے بآواز بلند نادیہ کو اطلاع بھی دے ڈالی۔ یہ تو وہی سوٹ ہیں جو ماما نے شاید پچھلے مہینے درجن کو بھجوائے تھے، اور ہاں ان میں میرا بھی تو تھا، کہاں گیا؟ وہ سارے سوٹ نکال کر دیکھنے لگی جو نادیہ نے کوئی 2 مہینے قبل خریدے تھے مگر پچھلے مہینے سلنے بھیجے۔ ہاں یہ رہا۔ 3 سوٹوں کے بیچ اسے اپنا سوٹ جلد ہی مل گیا۔ واؤ کتنا پیارا سیا ہے اس نے، دیکھیں تو آپ ہی کتنا پیارا ڈیزائن ہے۔ ایزل واقعی ڈیزائن کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی، وہ اب خوش رہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سوٹ کی خوشی کے پیچھے ایک سبب تھا۔ پیارا ہے، انم عدم دلچسپی سے بولی، کیونکہ اس کا دھیان تو صرف آغا فارس کی جانب ہی لگا ہوا تھا، جنہوں نے اسے ذرا سی نگاہ ڈالنے کے بعد دوبارہ دیکھا ہی نہ۔ اپنے لیے ان کی یہ غیر دلچسپی انم کو بہت کھلتی تھی، اسے بہت تکلیف ہوتی کہ وہ اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتے۔ توبہ ہے اس درجن پہ، پورا مہینہ لگایا ہے سلائی کرنے کو اور پھر بھی دیکھو یہ حال ہے۔ ان کے خیالوں میں کھوئی وہ نادے کی آواز پہ ہوش میں آئی۔ وہ باہر آ چکی تھیں اور اب اپنے سوٹ دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھیں۔ کیا ہے ماما، ٹھیک تو ہے؟ یہ دیکھیں میرا کتنا اچھا سیا ہے۔ وہ انہیں اپنا سوٹ دکھانے لگی۔ تمہارا بھی کیا خاک اچھا سیا ہے، یہ دیکھو یہاں سے سلائی کتنی بری لگ رہی ہے، اور یہ پینسل سے لگا نشان بھی نظر آ رہا ہے۔ نادیہ اس کے سوٹ کی سلائی میں بھی نقص نکالنے لگی۔ نقص تو تھے مگر باریک بینی سے دیکھا جاتا تبھی نظر آتے، اور ایزل اتنی باریکیوں میں پڑتی ہی کہاں تھی۔ اوف ماما، اب اتنا تو چلتا ہی ہے، میں تو اسے پہننے جا رہی ہوں، آپ نکالیں بیٹھ کے نقص۔ ایزل نے اپنا سوٹ لیا اور مزے سے چل پڑی۔ جب آپ کو اس کے سلے نہیں آتے پسند تو مت دیا کریں نا، کسی اور سے سلوا لیا کریں، بلکہ میں نے تو بہت دفعہ آپ سے کہا ہے کہ میں کر دیا کروں گی۔ انم ان کے کپڑے واپس طے کرتی بولی، جانتی تھی جب تک کھلے رہیں گے انہیں کوئی نہ کوئی نقص نظر آتا ہی رہے گا۔ بیٹا تم نے کچن سنبھال رکھا ہے، اتنا ہی ٹھیک ہے، ان کپڑوں کے لیے خود کو نہ تھکاؤ، اس لیے نہیں کہتی، اور ویسے بھی تم اپنے خود کر لیتی ہو سلائی، وہی بہت ہے، اب کہاں میرے اور ایزل اور شائستہ کے سیتی رہو گی۔ وہ بھی دوپٹہ طے کرتی بولی، ایزل کہاں سلواتی ہے ماما، سال میں کوئی 1 سوٹ ہی ہوگا، ورنہ تو ریڈی میڈ ہی پہنتی ہے، اور آپ کے پھپھو کے بھی کہاں اتنے ہوتے ہیں۔ اس نے آپ کے سب کپڑے طے ہو جانے کے بعد شاپر بند کیا۔ پھر بھی بیٹا جتنا کرتی ہو اتنا کافی ہے، بلکہ آج تو مارکیٹ جانا ہے، تمہارے لیے کچھ جوڑے لے کر رکھنے ہیں، پہلے جاؤ انہیں رکھو اندر، اور میں نے بیڈ پہ سوٹ نکال کے رکھا ہے، نوری سے کہو پریس کر دے، پھر چلتے ہیں۔ نادیہ نے بات ختم کی، انم شاپر لیے چل پڑی اور نوری سے کہنے کے بجائے خود ان کا سوٹ استری کرنے لگی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ واش روم کس طرف ہے؟ ارحم کو واش روم جانا تھا، تبھی اندر چلا آیا اور اب ملازمہ سے راستہ پوچھنے لگا۔
اس کوریڈور سے سیدھا جائیں، آگے رائٹ سائڈ پہ 4th روم گیسٹ روم ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ وہ چونکہ مہمان تھا تو اس نے ارحم کو گیسٹ روم کا راستہ سمجھایا، ورنہ واش روم تو لاؤنج میں بھی تھا، مگر اسے مہمانوں کے استعمال میں لانا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اوکے تھینکس، شکریہ ادا کرتا وہ کوریڈور میں داخل ہو گیا۔ کون سا کمرہ کہاں تھا میں تو بھول ہی گیا۔ رائٹ سائڈ پہ لائن سے لگے دروازوں کو دیکھتا وہ سر کھجانے لگا۔ اف، میں اتنا پھوہڑ دماغ کب سے ہو گیا کہ اتنا آسان نمبر بھول گیا۔ آئی تھنک روم نمبر 5 کہا تھا اس نے۔ اپنی کن پٹی سہلاتا وہ 5ویں کا نوب گھما کر کھولنے لگا، مگر وہ نہ کھلا۔ یہ تو بند ہے۔ اس نے 1-2 بار گھما کر مزید کوشش کی، پھر بھی نہ کھلا، مگر اس شور سے کوئی ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ لگتا ہے یہ والا نہیں تھا۔ بڑبڑاہٹ کرتا وہ چوتھے دروازے کی طرف جانے لگا جب وہ نوب اپنے آپ گھومنے لگی۔ اوہ مائی گاڈ، واٹ از ہیپننگ! وہ ایک لمحے کو خوفزدہ ہوا۔ کون ہے باہر؟ مگر پھر اندر سے آتی نسوانی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اف ارحم، تو بھی کتنا ڈفر ہے، یہ تو کسی اور کا روم ہے۔ گیسٹ روم آئی تھنک یہ ہوگا، مگر 1 منٹ۔ مجھے خود کو ڈپٹتا بولا، بنا جواب دیے قدم دوسرے روم کی طرف موڑنے کو تھا، وہیں رکا۔ اس نے اب دھیان دیا تھا کہ اس نسوانی آواز میں لڑکھڑاہٹ اور بے چینی تھی۔ آخر کون ہے وہ؟ میں ارحم ہوں، شیراز کا دوست۔ سوری، دراصل میں غلطی سے اسے گیسٹ روم سمجھ بیٹھا۔ اس نے معذرت کی اور سوچا کہ یہ ارحم کی فیملی کا کوئی فرد ہوگا۔ آپ شیراز کے دوست ہیں کیا آپ بھی اسی کی طرح ظالم بے حس درندے ہیں؟ وہ آواز پھر سے آئی، مگر دروازہ ابھی بھی نہ کھلا۔ واٹ؟ ایسے الفاظ سن کر وہ الجھا۔ یہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ یہ کیسا سوال تھا؟ آپ اس کے لیے ایسے الفاظ کیوں استعمال کر رہی ہیں؟ وہ ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایسا ہوں۔ ویسے آپ ہیں کون؟ اس کے سوال کے بعد ارحم کا جاننا بنتا تھا کہ آخر کون ہے جو شیراز کو ظالم، بے بس، درندہ کہہ رہی ہے۔ میں اس کی بیوی ہوں، سہانا۔ وہ جلدی سے بولی تو ارحم کو گویا دنگ رہ گیا۔ واٹ؟ بیوی؟ وہ حیرتاً بڑبڑایا۔ آپ اس کی بیوی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس نے تو برسوں پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور اگر آپ اس کی بیوی ہیں تو دروازہ کھول کر میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ ارحم کو اس لڑکی کی بات پر یقین نہ آیا، تبھی اسے دروازہ کھولنے کا کہا۔ میں دروازہ نہیں کھول سکتی، اس نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے، اور چابی بھی اسی کے پاس ہے۔ آپ پلیز میری مدد کریں، مجھے یہاں سے نکالیں، ورنہ کسی دن اس کے ظلم و ستم سہتے سہتے میں مر جاؤں گی۔ وہ لڑکی مدد کی فریاد کرتی بلک بلک کر رو پڑی تو ارحم حیرت و بے یقینی کا بت بنا دروازے کو تکتا ہی گیا۔ شیراز کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے کہ میں نے اسے طلاق دے دی، وہ عورت میرے ساتھ رہنے کے لائق ہی نہ تھی۔ شیراز آخر مجھ سے کیوں جھوٹ بولے گا؟ اسے سوال کیا، مگر جواب ندارت۔ دیکھو، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم اس کی بیوی ہو سکتا ہے تم کوئی فراڈ ہو، تبھی اس نے تمہیں یہاں بند کر رکھا ہو۔ وہ ابھی بھی ماننے کو راضی نہ تھا۔ میں اپنی بیٹی کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ فراڈ میں نہیں بلکہ وہ ہے۔ جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، جبکہ سالوں سے اس نے مجھے اس گھر کی 4 دیواری میں، آج پارٹی کے سبب اس نے مجھے اس کمرے میں بند کر دیا کہ میں کسی کے سامنے نہ آ جاؤں، کہیں اس کا جھوٹ نہ پکڑا جائے۔ میری بیٹی بیمار ہے اور میں نے صبح سے اسے نہیں دیکھا۔ میری مامتا تڑپ رہی ہے اس سے ملنے کو۔ آپ اس سے کہیں نہ کہ میں کسی کے سامنے نہیں آؤں گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، بس مجھے میری بیٹی کے پاس بھیج دے۔ مجھے ہمیشہ کے لیے اس کے کمرے میں قید کر دے، میں اف نہیں کروں گی، مگر مجھے اس سے دور مت رکھے۔ ایک ماں نے تڑپ کر فریاد کی تھی۔ یہ فریاد جھوٹی نہیں ہو سکتی تھی، ارحم کے دل نے گواہی دی۔ میں بات کروں گا اس سے، ضرور کروں گا، تم رو مت، اور مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے، تمہیں کیوں قید کر رکھا ہے، آخر ایسا کیا ہے تم نے؟ وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا یہ تو وہ سرے سے بھول ہی چکا تھا۔ اب تو بس اسے اس لڑکی کے قیدی ہونے کا سبب جاننا تھا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ میری اس سے شادی صرف تائی اور تایا سائیں کی پسند سے ہوئی۔ شادی کے 2 ہفتے بعد ہی ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ہوتے تو وہ مجھ سے اچھا رہنے کا دکھاوا کرتا رہا، مگر ان کے بعد سے وہ دکھاوا بھی ختم ہو گیا۔ وہ بات پہ مجھ سے لڑتا، مجھے کالی، بدصورت اور گاؤں کی اجڑ گوار ہونے کے تانے دیتا رہتا، مجھے باہر نہ جانے دیتا۔ کوئی گھر آ جاتا اور مجھے اس سے بات کرتا دیکھ لیتا، حتیٰ کہ ملازموں سے بھی بات کرتا دیکھ لیتا تو کھڑے کھڑے گھٹیا الزام تراشی شروع کر دیتا۔ مجھے جب دل چاہتا، جتنا دل چاہتا، مارتا پیٹتا۔ خود دن رات لڑکیوں کے جھمگٹ میں رہتا، انہیں گھر لا کر پارٹیز کرتا اور مجھے کمرے کے کونے میں بند کر دیتا۔ خود سب کرتا اور میرے کچھ نہ کرنے پر بھی مجھ پہ الزامات کا انبار لگا دیتا، حتیٰ کہ میری بیٹی کو بھی اپنا ماننے سے انکار کر دیا، کہنے لگا یہ اس کی بیٹی نہیں۔ اتنا سب برداشت کیا، مگر پھر بھی آج زندہ ہوں، شاید اپنی بیٹی کے لیے، مگر اس سے بھی تو ملنے نہیں دیتا۔ چپکے سے اسے دروازے کے پار سے دیکھ لیا کرتی تھی، یا اس کی غیر موجودگی میں ملازموں کے ترلے منتیں کر کے پل بھر کے لیے اسے سینے سے لگا کر رو لیا کرتی تھی، مگر آج صبح سے اپنی بیمار بچی کو نہیں دیکھا۔ اس نے سسکیاں بھر کر روتے ہوئے ارحم کے آگے اپنی دکھ بھری داستان کھول کر رکھ دی تو وہ تو جیسے شوق میں چلا گیا۔ شیراز نے اسے جھوٹ تو بولا ہی، مگر وہ ایک عورت کو لے کر اتنا گھٹیا نکلے گا یہ اس نے سوچا نہ تھا، عورت بھی وہ جو اس کی بیوی تھی، اس کے بچے کی ماں تھی۔ تم کیسے اتنے ظالم ہو سکتے ہو شیراز؟ کیسے ایک مظلوم پہ ظلموں کے پہاڑ توڑ سکتے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ تنفر سے گویا ہوا۔
یوں تو یہ شیراز کا ذاتی معاملہ تھا اور ارحم کو بھی لوگوں کے ذاتی معاملات میں پڑھنے کی عادت نہ تھی، مگر وہ ایک بے قصور کو یوں ظلم سہتا نہیں دیکھ سکتا تھا، خاص کر ایک ماں کو اس کی بچی سے دور تڑپتا بلکتا دیکھنا اسے گوارا نہ تھا۔ آپ اس سے کہیں نا کہ خدا کے لیے مجھ پہ وہ رحم کرے، میرا تو کوئی قصور نہیں، میرے ماں باپ مر گئے، میں تنہا رہ گئی، اسی تنہائی کا سوچ کر تائی اور تایا سائی نے میرا اس سے نکاح کروا دیا، میں تو ان کے رحم و کرم پہ تھی، کیسے انکار کرتی، میرا تو کوئی قصور نہیں، اسے سمجھائے نا، میں چاہوں تو یہاں سے بھاگ سکتی ہوں مگر ایسا چاہ کر بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اپنی بیٹی سے دور نہیں رہ سکتی، اور میری بیٹی ہر وقت بیبی سٹر کی نگرانی میں ہوتی ہے، اسے کہیں مجھے میری بیٹی دے دے، میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، کبھی واپس نہیں آؤں گی، بس ایک بار مجھے اس گھر سے رہائی دے دیں، خدا کے لیے آپ دلوا دیں مجھے رہائی۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں، بولنا مشکل ہو گیا۔ تم محض اس وجہ سے کہ وہ تمہاری من پسند بیوی نہیں، اس کے ساتھ اتنا غلط کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے تمہیں مزید ایسی جہالت کا مظاہرہ کرنے سے روکنا ہوگا، کم از کم اپنی بیٹی کا سوچ کر ہی تمہیں شرم کھا لینی چاہیے، اسی کی خاطر بیوی سے اپنا رویہ نرم کر لینا چاہیے، مجھے تمہیں احساس دلانا ہوگا، اور اگر تمہیں احساس نہ ہوا تو بھی اس لڑکی کو کچھ کرنا ہی ہوگا۔ وہ ایک عزم کرتا بولا، تم فکر مت کرو میری بہن، میں جلد تمہیں ان تکلیفوں اور اس چار دیواری سے رہائی دلواؤں گا، بس تم مجھ پر بھروسہ رکھو اور کچھ انتظار کرو۔ اسے امید دلائی گئی۔ کیا اس وقت بات کرنا مناسب رہے گا؟ وہ سوالیہ انداز میں بڑبڑایا۔ دیکھو میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس سے بات کرنا مناسب رہے گا، اس وقت وہ میری بالکل نہیں سنے گا، آج پارٹی ہے، پورا مجمع لگا پڑا ہے، میرا خیال ہے کل اسے کسی پرسکون گوشے میں بٹھا کر آرام سے سمجھاؤں گا، کل میں لازمی اس سے بات کروں گا، تم حوصلہ رکھو، سنبھالو خود کو، میں تمہیں تمہاری بیٹی سے دور نہیں رہنے دوں گا۔ وہ محبانہ انداز میں اسے امید کا سرا تھماتا بولا، خدا آپ کو خوش رکھے۔ وہ رہا کب ہوئی تھی، اسے اس کی بیٹی بھلا کب ملی تھی، مگر پھر بھی ارحم کا احساس اور دلائی گئی امید پہ ہی اس کا دل اور زبان اس کو دعائیں دینے لگ گیا۔ تم بھی ضرور خوشیاں دیکھو گی، مسکرا کر کہتا وہ واش روم جانے کی بجائے کوریڈور سے نکل آیا اور رخ سیدھا بیرونی دروازے کی طرف موڑا۔ ابھی وہ دروازے سے باہر نکلا ہی تھا کہ کسی سے ٹکر ہو گئی۔ وہ سوزین تھی جو 10 منٹ سے کتنا وقت اوپر ہو جانے کے بعد رہ نہ سکی اور اسے تلاشنے اندر جانے کو تھی۔ جب وہ اسپیڈ سے باہر نکلتا دکھائی دیا تو وہ یکدم سے رکی، مگر پھر بھی ارحم کی تیزی سے آنے پر ٹکراؤ ہو ہی گیا۔ اوف یار کیا کرتی ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی، ابھی گر جاتی تم۔ ارحم نے اسے سنبھالتے ہوئے فکر بھری ڈانٹ پلائی۔ ارحم تم کہاں رہ گئے تھے، کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ارحم کی فکر اور بات کو اگنور کرتی وہ سوال کو ہوئی۔ ہاں وہ دراصل وہ کچھ ڈھنگ سے بول نہ سکا۔ کیا ہوا، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ وہ فوراً اس کی پریشانی بھانپ گئی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے سوزین۔ اس نے سوزین کو سہانا کے متعلق بتانے کا سوچا۔ مجھے بھی تمہیں کچھ بہت ضروری بتانا ہے ارحم۔ اس نے بھی اب کے ارحم کو شیراز کے متعلق بتانے کا سوچا۔ کیا بتانا ہے پہلے تم بتاؤ۔ ارحم نے پہلے اسے بولنے کی اجازت دی۔ ارحم وہ دراصل اسے سمجھ نہ آئی کہ کہاں سے شروع کرے، مگر بتانا تو تھا ہی، اور وہ بھی مختصراً کیونکہ وقت نہ تھا۔ ارحم دراصل وہ شیراز جیسا دکھتا ہے ویسا۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ پارٹی میں ایک دم سے اونچی بڑبڑاہٹ کا شور مچا۔ اس شور پہ انہوں نے فوراً ایک دوسرے سے دھیان ہٹا کر باقیوں کی طرف دیکھا جو یکدم اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے تھے اور ایک دوسرے سے اونچی سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ ان سب کو کیا ہو گیا؟ ارحم بھی بڑبڑایا، جبکہ سوزین کا دل بری طرح دھڑکا کہ ہو نہ ہو یہ وہی دھماکہ ہے جو ان پہ پھٹنے والا ہے، مگر وہ تھا کیا؟ مسٹر ارحم جلال، آپ جہاں بھی ہیں اسی وقت چپ چاپ سامنے آ جائیں۔ ایک بلند آواز لان میں گونجی۔ اپنے نام کی پکار پہ ارحم چونکا اور نہ سمجھی بھرے تاثرات لیے آگے بڑھا۔ یہ کون تھا جو اسے پکار رہا تھا؟ سوچتا ہوا وہ سب کے بیچوں بیچ آیا تو سامنے کھڑی شخصیات کو دیکھ کر متحیر رہ گیا۔ اس کے پیچھے آتی سوزین کے تاثرات بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھے۔ پولیس؟ بے ساختہ سوزین کے منہ سے یہ لفظ نکلا۔ کیا آپ ہیں ارحم جلال؟ اپنے روبرو کھڑے سوٹ بوٹ پہنے لڑکے سے انسپکٹر نے پوچھا۔ جی میں ہی ہوں، مگر آپ؟ اس نے الجھ کر ان کی یہاں موجودگی کی وجہ دریافت کرنا چاہی۔ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ واٹ؟ بنا وقت صرف کیے انسپکٹر نے اپنے آنے کا سبب بیان کیا تو بے ساختہ ارحم کے منہ سے نکلا، جبکہ سوزین حیرت کے مارے اپنے کھلتے منہ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو سر تاپا دیکھنے میں مگن تھی۔ سیاہ کھلے سے ٹراؤزر پہ پیروں تک آتی پیرٹ رنگ میں سائٹ کی اوپن شرٹ پہنے، بالوں کی بالکل سر کے درمیان سے پونی کر کے پیچھے کے بال کھلے چھوڑ کے شانوں پہ پھیلائے وہ پوری حسینہ لگ رہی تھی۔ یہ تیز پیرٹ رنگ اس کی رنگت پہ اتنا جچ رہا تھا کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو جی بھر کر نہارنے لگی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب نادیہ اس کے لیے سوٹ لے کر آئیں تو اس نے کیسے منہ بنایا تھا۔ کیا کہا؟ یہ سوٹ، یہ طوطا رنگ، یہ لائی ہیں آپ میرے لیے؟ اف ماما، آپ کو پتا ہے نا کہ ایسے آنکھوں میں پڑنے والے رنگ مجھے اتنے خاص پسند نہیں۔ نادیہ لاؤنج میں بیٹھی اسے ساری شاپنگ دکھا رہی تھی جب وہ اپنے لیے لایا سوٹ دیکھ کر منہ بناتی بولی، ایک تو ماں اتنی محبت سے لے کر آئی ہے مگر بیٹی کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ نادیہ نے اسے گھوریوں سے نوازتے ہوئے کہا، ماما نخرے کب کر رہی ہوں، میں تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ اسی ڈیزائن میں کوئی اور رنگ لے آتی، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اسے بس رنگ پہ ہی تو اعتراض تھا۔
اگر تمہیں نہیں چاہیے تو ادھر لاؤ، مجھے دو۔ ہاں، خواہ کے نخرے۔ انم نے جھپٹ کر اسے سوٹ پکڑا۔ ایک تو اسے سوٹ پسند آیا تھا، دوسرا اسے بھی اس کے نخروں پہ اعتراض تھا، کیونکہ وہ خود خرید کر ریڈی میڈ ہی پہنتی تھی۔ تبھی نادیہ اس کی شاپنگ نہیں کرتی تھی، اور جب کرتی تو وہ بھی یہی کوشش کرتی کہ ریڈی میڈ ہی خریدیں، مگر جب ان سٹچ لیتی تو اکثر ایزل کو پسند نہیں آتے تھے۔ ریڈی میڈ تو اس کے سائز کے ہوتے، تب بھی انم پہن نہیں سکتی تھی، مگر ان سٹچ تو پہن ہی سکتی تھی، تبھی اس نے جھپٹ لیا۔ کوئی نخرے وخرے نہیں کر رہی، مگر آپ کو رکھنا ہے تو رکھیں، اس نے ناک سے مکھی اڑانے کے سے انداز میں کہا، جبکہ قریب ہی بیٹھے آغا فارس جو کب سے خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے انم کی طرف ہوئے۔ آپ ذرا یہ سوٹ مجھے پکڑائیں گی محترمہ؟ انہوں نے انم کے بغل میں دب کے سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں؟ کیا آپ کو بھی پسند آ گیا ہے؟ کہیں آپ کا سلوا کر پہننے کا ارادہ تو نہیں؟ روانی میں بولتی انم نے جلدی سے زبان دانتوں تلے دبائی اور پھر خجالت سے سر جھکا گئی، جبکہ اس بات پہ ایزل دبا دبا سے ہنس پڑی، جس پہ آغا فارس نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ میں نہیں، مگر میری چھٹکی ضرور پہنے گی۔ انہوں نے خود ہی سوٹ اس کی بغل سے جھپٹ کر اپنی دسترس میں لے لیا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ واپس کریں، اب یہ میرا ہے، انم احتجاجاً بولی۔ کہاں سے ہو گیا؟ سنا نہیں؟ ممانی ایزل کے لیے لائی ہیں۔ وہ جو سوٹ واپس لینے کو تھی انہوں نے اس کے ہاتھوں سے قدرے دور کر لیا۔ آپ نے بھی سنا نہیں؟ ایزل نے یہ اب مجھے دے دیا ہے کیونکہ اسے یہ بالکل پسند نہیں۔ انم کا تو دل آ گیا تھا اس سوٹ پہ، تب ہی لفظوں پہ خاصا زور دے کر بولی، آغا دے دینا آپ ہی کو، مجھے نہیں پہننا یہ۔ ایزل نے بھی واپس کر دینے کو کہا، مگر وہ ہرگز واپس کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ایسے کیسے دے دوں؟ مجھے تو پسند آیا ہے یہ، وہ اکڑ کر بولے۔ تو پھر ایسا کرو نا فارس بیٹا، اپنی ہونے والی بیوی کے لیے رکھ لو، اگر اتنا ہی پسند آ گیا ہے تو۔ نادیہ نے بھی اس تو میمے میں اپنا حصہ ڈالا۔ ان کی بات پہ ایزل کے دل میں پھل جھڑیاں سی کھلی تھیں، جبکہ انم بھی کچھ سوچ کر بیک وقت مسکرائی تھی اور اداس بھی ہوئی۔ آخر کو وہ اس کے لیے مان جو نہیں رہے تھے، ہر بار انکار، بلکہ شادی سے ہی انکار کرتے تھے۔ ایک تو آپ اور ماما کو میری شادی کے نہ جانے کون سے شوق ہیں، اور اگر کر بھی لوں تو کیا پتہ اس آنے والی پہ یہ رنگ سوٹ کرے بھی یا نہ کرے، مگر اتنا پتہ ہے کہ آپ کی اس پٹھانی بیٹی پہ ضرور سوٹ کرے گا، بلکہ میری چھٹکی پہ تو ہر رنگ ہی بہت جچتا ہے۔ اس لیے مدام زیادہ نخرے مت کرو اور چپ چاپ اسے سلوا کر پہن لو، ورنہ کچھ لوگوں کی بری نظریں ہیں اس پر۔ انہوں نے سوٹ ایزل کی گود میں رکھا اور رازدارانہ انداز میں قدرے اونچا بولے، یہ تو زیادتی ہے فارس، جو لینا چاہ رہا ہے اس سے آپ چھین رہے ہیں، اور جو نہیں لینا چاہ رہا اسے زبردستی تھما رہے ہیں۔ انم منہ بسور کر شکوہ کرتی بولی، جبکہ ایزل آغا فارس کی بات پہ سوٹ کو بغور دیکھنے لگی۔ ایک دم سے یہ رنگ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ جب اس شخص نے کہہ دیا تھا کہ یہ رنگ اس پہ جچے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اسے نہ پہننے کا۔ ویسے آپ بھی اتنا بھی برا نہیں ہے یہ رنگ، وہ شوخی بھرے انداز میں بولی تو آغا فارس کھل کر مسکرائے۔ جانتے تھے ان کی پسند کو وہ انکار کر ہی نہیں سکتی۔ بہت تیز ہو تم ایزل، ذرا سی تعریف کیا ہوئی ساتھ ہی پینترا بدل گئی۔ انم شکوہ بھرے انداز میں بولی، آخر کو وہ اسے سوٹ دے کر واپس جو لے بیٹھی تھی صرف ایک تعریف پہ، مگر ایزل نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ اس کے لیے ذرا سی تعریف نہیں تھی، ان کا تو اکثر ایک لفظ ہی اس کے دل کا موسم رنگین کر دیا کرتا تھا۔ جو بھی ہے اب یہ میرا ہے، وہ ساتھ ہی نظریں پھیر گئی، بالکل توشدہ چشمی کا ثبوت بن کر۔ یہ پہلے بھی تمہارا ہی تھا، بس تمہارے ہی نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے، انم جل کر بولی۔ جو بھی ہے اب تو تم بس چھٹی کرو، آغا فارس بھی اسے جواب دینے کو ایزل کے انداز میں بولے۔ اچھا نہیں کیا ویسے آپ نے، وہ ان سے بھی گلا کرنے لگی۔ ارے بابا تمہیں ایسا سوٹ چاہیے نا تو ناراض کیوں ہو رہی ہو، میں لا دوں گا تمہیں، بالکل ایسا نہ ملا تو اس رنگ میں ضرور لا دوں گا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں صرف ایزل کا ہی احساس تھا، مجھے پتہ ہے کوئی نہیں لا کر دیں گے آپ صرف اس پھل جھڑی کے لیے ہی شاپنگ کر سکتے ہیں، وہ باقی کے سوٹ شاپر میں ڈالتی بولی۔ بٹ اب لا دوں گا، اس لیے موڈ صحیح کرو، اس کام سے فارغ ہو کر مجھے کڑک سی چائے پلا دو، وہ یقین دلانے کے سے انداز میں بولے تو انم جھٹ سے باقی کے کپڑے شاپر میں ٹھونستی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نادیہ بھی ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ میرے لیے بھی بنا لینا انم، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے شاپر لیے اپنے لیے بھی چائے کا آرڈر دیتی وہ کمرے کی طرف چل پڑیں، جبکہ انم کچن کی طرف۔ ناراض کر دیا ویسے آپ نے آپ ہی کو، گود میں سوٹ دھرے اس کے ڈیزائن پہ انگلی پھیرتی وہ بولی۔ کوئی ناراض نہیں ہوتی تمہاری آپی، تمہاری طرح تھوڑی نہ ہے جو بات بات پہ منہ پھلا لے، وہ لاپرواہی سے بولے۔ کیا کہا؟ میں بات بات پہ منہ پھلا لیتی ہوں، وہ سخت تیور لیے چلا کر بولی۔ یقین نہیں آتا تو جا کر آئینہ دیکھ لو، اب بھی ذرا سی بات پہ منہ پھلا چکی ہو تم۔ انہوں نے اسے اس کے پھولے ہوئے چہرے سے باخبر کیا تو وہ فوراً نارمل موڈ میں آ گئی۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں کہ کیا واقعی یہ رنگ مجھ پہ اچھا لگے گا؟ اس کا دھیان تو بس اپنی تعریف پہ اٹکا ہوا تھا۔ تو اور کیا لگتا ہے تمہیں کہ میں کب سے فضول میں انم سے سوٹ کے لیے بحث کر رہا تھا؟ وہ ایک ابرو اچکا گئے، جبکہ ایزل اندر ہی اندر کھل اٹھی۔ ویسے کتنے افسوس کی بات ہے کہ تمہیں یہ تک نہیں پتا کہ تم پہ کون سا رنگ کتنا جچتا ہے کون سا بالکل نہیں، وہ مصنوعی تعصب جھاڑتے بولے۔ تو آپ بتا دینا، وہ کھسک کر ان کے پاس ہوئی اور متجسس سے پوچھنے لگی۔ میری اس گوری چٹی مانو بلی پہ ہر رنگ ہی بہت جچتا ہے، اور جو نہیں جچتا وہ رنگ ابھی تک بنا ہی نہیں، وہ اس کی تھوڑی چھوتے دل سے بولے۔ ہائے سچی آغا، وہ چہک اٹھی۔ ہاں بالکل سچ، انہوں نے پرزور لہجے میں کہا۔
او یو آر سو سویٹ آغا. وہ لاڈ سے ان کے بازو سے سر ٹکا گئی تو وہ اس کے بچپنے بھرے پیار پہ مسکرا کر رہ گئے. یہ سوٹ صرف آپ کے کہنے پہ لیا ہے، تو اب آپ بتائیں کہ اس کو کیسا سلواؤں. یاد رکھیں اگر بتایا نہیں تو میں سلواؤں گی ہی نہیں. وہ انگلی اٹھا کر پہلے ہی دھمکی لگا گئی، کیونکہ اگر نہ لگاتی تو وہ یقیناً کچھ ایسا ہی کہتے کہ تم جیسا بھی سلوا لو تم پہ اچھا ہی لگے گا، یا پھر جیسا تمہیں ٹھیک لگے. کھلا ٹراؤزر اور لانگ شرٹ، آئی تھنک یہ بیسٹ لگے گا تم پہ. آغا فارس کے کہے جملے اس کی سماعتوں سے ٹکرائے. انہوں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ وہ ہمیشہ مختصر مگر مناسب لباس پہنتی تھی. لانگ شرٹ ٹراؤزر جیسی ڈریسنگ میں انہوں نے اسے شاذ و نادر ہی دیکھا تھا، یا پھر دیکھا ہی نہ تھا، مگر اب دیکھنا چاہتے تھے تبھی سوچ کر بتا دیا. خود کو ان کے زبردستی تھمائے اور آئیڈیا دے کر سلوائی ڈریس میں دیکھنے پہ اسے ایسا الگ سا ہی محسوس ہو رہا تھا. اپنا آپ کچھ زیادہ ہی پیارا لگ رہا تھا. آپ کی اس پٹھانی بیٹی پہ ضرور سوٹ کرے گا، بلکہ میری چھٹکی پہ تو ہر رنگ ہی بہت جچتا ہے. اس لیے مدام زیادہ نخرے مت کرو اور چپ چاپ اسے سلوا کر پہن لو. ایک شرمیلی سی مسکان لبوں پہ ٹھہری تھی، تو یہ تھی اس سوٹ کے پیچھے چھپی خوشی. بھلے اپنے اس دل کو لاکھ سمجھا لیا ہو، مگر یہ آپ کی تعریف پہ آج بھی مچلتا ہے. یہ سوٹ آپ کے کہنے پہ رکھا، آپ کے کہنے کے مطابق ویسا ہی سلوایا جیسا آپ چاہتے تھے. تو اب آپ کو پہن کے دکھائے بنا کیسے رہ لوں؟ آپ کو دکھانا پڑے گا، کیونکہ آپ کو دکھائے بنا اس سوٹ کو پہننے کا حق پوری طرح سے ادا کیسے ہوگا؟ آپ یقیناً میری تعریف کریں گے، اور میں جانتی ہوں آپ میری تعریف فقط میرا دل رکھنے کے لیے نہیں بلکہ واقعی سچے من سے کریں گے. اتنا تو جانتی ہوں آپ کو آقا. شانے پہ بکھرے بالوں کو انگلی پہ رول کرتی اسی شرمیلی مسکان کے ساتھ بولی، اور پھر ڈریسنگ کا دراز کھول کر سوٹ کا ہم رنگ چشمہ ڈھونڈنے لگی. بالکل ویسا تو نہ ملا، مگر ہلکے سبز رنگ کا ضرور مل گیا. پیرٹ بھی مل ہی جاتا اگر جو آغا فارس کا دلوایا سامان کمرے سے نکال نہ چکی ہوتی. چشمہ لگانے کے بعد اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسی دراز میں سے ایک ہلکے گلابی رنگ کا لپ گلاس نکالا اور لگانے لگی. کم از کم مجھے یوں دیکھ کر آغا مزید مطمئن ہو جائیں گے کہ میں واقعی سنبھلنے لگی ہوں. مگر کیا میں واقعی سنبھلنے لگی ہوں، یا فقط ان کے لیے خود پہ جبر باندھ رکھا ہے؟ یہ سوال خود سے کرتے اس کا لپ گلاس لگاتا ہاتھ لمحے بھر کو رک سا گیا. نہیں ایسل، تجھے اب ان سوالوں سے نہیں پڑھنا. بس جو وہ چاہتے ہیں بالکل ویسا ہی کرنا، اوکے؟ جلد ہی اس نے خود کو ڈپٹ کر مزید ان سوالوں میں الجھنے سے روک لیا. ناؤ یو آر لکنگ پرفیکٹ. اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد اس نے ایک آخری نگاہ خود پہ ڈال کر خود کی ہی تعریف کی. یقیناً آغا بھی کچھ ایسا ہی کہیں گے. خیر جو بھی کہیں، مگر ان سے اپنی تعریفیں وصول کر کے ہی آؤں گی. وہ کچھ اطراحٹ کے ساتھ بولی، اور یہ اطراحٹ اس شہزادی پہ بہت جچی تھی. اپس، جوتا تو بھول ہی گئی. وہ اسی جوتے کے ساتھ جانے کو تھی جب اچانک یاد آیا تو واپس پلٹی اور وارڈروب میں موجود جوتوں والا دراز کھولے ایک سیاہ سینڈل نکال کر پہننے لگی. فارس بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. چاروں باتیں کر رہے تھے جب شائستہ نے حارث کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا. اس ذکر پہ تو اس کے دل کے پھپھولے پھوٹ پڑے. وہ ضروری فون کال کا بہانہ بنا کر اٹھ گیا. وہ آنکھوں میں کیسی اذیت لے کر اٹھا تھا یہ آغا فارس اور زرین دونوں نے دیکھا، اور دونوں ہی بے بسی بھری سانس خارج کر کے رہ گئے. چند ہی منٹوں بعد شائستہ لنچ کا کہتی اٹھ گئیں کہ میں لنچ کا مینیو بتا آؤں. بنا لنچ کے نہیں جانے دوں گی، جبکہ زرین منع کرتی ہی رہ گئیں. شائستہ اور حارث کی غیر موجودگی پہ کچھ سوچتے ہوئے زرین نے آغا فارس کو مخاطب کیا. جی آنٹی کہیے. وہ جو شائستہ اور ان کی باتوں میں تب سے چپ بیٹھے تھے انہیں خود سے مخاطب پا کر چونکے. حارث نے بتایا ہوگا تمہیں کہ انہوں نے تمہید باندھی. تبھی لمحے بھر کا توقف کیا، اور اس توقف پہ اٹکے ادھورے جملے سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کس بارے میں بات کرنے والی ہیں. کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور وہ لڑکی کون ہے یہ بھی تم جانتے ہوگے. آخر بولنا تو تھا ہی. تبھی اگلے ہی لمحے جملہ مکمل کیا گیا. جی. وہ جی سے آگے کچھ نہ بولے. ایک لفظ ہی اپنے باخبر ہونے کی اطلاع دینے کو کافی تھا. بیٹا، ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ اللہ پاک جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، مگر اس ایک جملے کو دل سے بولنے کے لیے دل کو اس کی رضا پہ پہلے راضی بھی تو کرنا ہوتا ہے. میں تو راضی ہوں، بس حارث کو دیکھ کر دل کرتا ہے. اسے بھی سمجھاتی ہوں کہ اس رب نے کچھ اور اچھا سوچ رکھا ہوگا تمہارے لیے، مگر وہ سمجھتا ہی نہیں. ہر بار میرا سمجھانا رائگا جاتا ہے. وہ کیا کہنا چاہ رہی تھیں، اس بات کو شروع کرنے کا کیا مقصد تھا، سمجھ آ رہا تھا آغا فارس کو. وہ بس سر ہلاتے رہے. بہت سمجھاتی ہوں کہ ایسے چپ رہ کر رشتوں سے انکار کر کے وہ تمہیں مل تو نہیں جائے گی. ایسا کر کے بس تمہیں تکلیف حاصل ہو رہی ہے اور کچھ نہیں. تم خود کو ہی نہیں بلکہ اپنی اس بوڑھی ماں کو بھی تکلیف دے رہے ہو. میں بہت پریشان رہتی ہوں اس کے لیے فارس. وہ نہیں جانتا بیٹا، مگر میں اس کے لیے اپنے رب کے حضور روتی ہوں. ہاتھ پھیلا کر اپنی بیٹی کے لیے سکون مانگتی ہوں. آدھی آدھی رات کٹ جاتی ہے مگر میری آنکھوں میں نیند نہیں اترتی. اترتے ہیں تو صرف آنسو اور بیٹے کا غم. آغا فارس نے ان کے لڑکھڑاتے لہجے میں نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ رو رہی تھیں. آنٹی. وہ اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھے اور محبت سے ان کا ضعیف ہاتھ تھام لیا. میرے بچے، اللہ تمہیں بھی اس رشتے کو خوش اسلوبی بلکہ پورے دل سے کی توفیق دے. اور تم تو نبھا لو گے جب وہ اس گھر میں آئے گی، کیونکہ بڑی پیاری اور سمجھدار بچی ہے انم.
مگر میرے لیے حارث کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے گبرو جوان بیٹے کی آنکھوں اور لبوں پہ ٹھہری اداسی ہر بار میرا دل چیر دیتی ہے۔ کیا کروں؟ ماں ہونا، بہن بھائی باپ سے زیادہ تکلیف ماں ہی سہتی ہے اولاد کے لیے۔ ایک ہی بیٹا ہے میرا، اتنا قابل اور خوبرو، مگر اس قابل بیٹے کو یوں قسمت سے ہارا، غموں کی پوٹلی اٹھائے ہجر کی راہ پر چلتا دیکھ میرا تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کے کونے پونچھتی بولی، کس قدر درد پنہا تھا ان کے اندر جو وہ آغا فارس کے آگے کھول رہی تھیں۔ انہیں اس تکلیف میں دیکھ کر آغا فارس کا دل بھی دکھی ہوا تھا۔ کسی بھی ماں کو اپنی اولاد کے غم میں روتا وہ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مجھ سے تو سہن نہیں ہوتا اس کا یہ حال فارس، مجھ سے تو نہیں سمجھتا وہ، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ایک بار تم بھی اسے سمجھاؤ۔ انہوں نے گویا منت کی، آنٹی آپ یوں تو مت کہیں، میں بھی آپ کا بیٹا ہی ہوں، آپ حکم کریں، یہ گزارش نہیں۔ وہ ان کی گزارش پہ شرمندہ سے ہوئے۔ اتنا اچھا رشتہ ہے اس کے لیے میرے پاس، لڑکی مانو ہیرا ہے، مگر وہ انکار پہ انکار کر کے اس ہیرے کو گنوانے کے چکروں میں ہے۔ کیا چاہتی ہوں میں فارس؟ صرف اس کی خوشی ہی نہ، پھر بھی وہ منع کر دیتا ہے۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ کیونکہ میں جتنا بھی وقت دوں گی اسے وہ صرف برباد ہی کرے گا۔ تو کیا بہتر نہیں وہی وقت اس کا اس کی بیوی سے جوڑ دیا جائے، جو آ کر اس کے غموں کو بانٹے، اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرے، اپنی محبت سے اسے اپنی طرف مائل کرے، وہ پھر سے خوش رہنا سیکھ لے اور میرے دل کو بھی چین پڑے جو ہر لمحہ اس کی فکر میں تڑپتا ہے۔ اولاد کی خوشی کے پیچھے ایک بے بس ماں اپنی مجبوری انہیں بیان کر رہی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے۔ آنٹی آپ پلیز روئیں مت، آج آپ نے مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر مجھ سے اپنے دل کا حال بیان کیا ہے، مجھ سے مدد مانگی ہے، تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں حارث کو سمجھاؤں گا اور اسے کس طرح سمجھانا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، آپ بس بے فکر ہو جائیں۔ ان کے ہاتھ کو دبا کر ایک بھرپور تسلی انہیں فراہم کی گئی۔ بہت امید ہے فارس تم سے۔ اب کی بار اچھی طرح اپنے آنسو پونچھے گئے۔ آخر کو آغا فارس نے تسلی جو دی تھی، اپنے لفظوں سے کچھ تو فکر کم کی تھی۔ پریشان نہ ہو، آپ کی اس امید پہ پورا اتر کر دکھاؤں گا۔ ان کے الفاظ اور لہجہ ہی اتنا مضبوط تھا کہ انہیں پریشانی دور کرنی ہی پڑی۔ آغا فارس کی مسکراہٹ پہ بھی وہ بھی مدھم سا مسکراتی۔ جیتے رہو، بہت پیارے بچے ہو تم، میں تو یہی چاہتی ہوں تم اور حارث دونوں اپنی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں دیکھو۔ دیکھو بیٹا، یہ تو قسمت کے کھیل ہوتے ہیں، قسمت کے لیکھ ہوتے ہیں جنہیں ہم مٹا تو نہیں سکتے۔ کبھی کبھی خوشی خوشی اس لکھے کو قبول کرنے اور کبھی کبھی سمجھوتا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یہی بات میں چاہتی ہوں تم حارث کو سمجھاؤ کہ اپنی قسمت کے لکھے سے مت بھاگے، قبول کر کے آگے بڑھنے کی۔ اس سے قبل کہ وہ جملہ مکمل کرتی تبھی حارث چل آیا۔ وہ فوراً سے قبل چپ کی اور ان کا یوں چپ کرنا حارث نے واضح محسوس کیا۔ کیا ہوا؟ ایسی کون سی باتیں ہو رہی تھیں جو میرے آتے ہی لب بستگی اختیار کر لی گئیں؟ وہ مشکوک لہجے میں سوال گو ہوا۔ کچھ نہیں، بس ادھر ادھر کی باتیں پوچھ رہی تھی کہ کام شام کیسا جا رہا ہے۔ وہ بہانہ یہاں وہاں کی باتوں کا بہانہ گھڑ گئیں، مگر حارث کے چہرے پہ بے یقینی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے نرمین کی بھیگی آنکھوں کو بھی بھانپ لیا، مگر یہ اندازہ نہ کر پایا کہ آخر بات کیا ہو رہی تھی۔ لگ تو نہیں رہا تھا کہ تمہاری ضروری کال ہو گئی؟ آغا فارس نے اسے ٹوکتے ہوئے اس کا دھیان دوسری طرف کرنا چاہا۔ ہاں، کافی ضروری کال تھی، ہو گئی بات۔ وہ دانستہ ضروری پہ زور دیتا تپے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ تو پھر کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو، بیٹھ بھی جاؤ۔ انہوں نے اس کی سابقہ جگہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ جواب دیے بنا چپ چاپ بیٹھ گیا، مگر اسے محسوس تو ہو ہی رہا تھا جیسے اس سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ آج پھر سے اس کی آنکھوں میں برسات تھی، آج پھر سے اس کے ہاتھوں میں لرزتا وہ کاغذ بھیگ چکا تھا، آج پھر سے دل رو رہا تھا۔ کیوں انسان ہمیشہ کچھ برا ہونے کے بعد ہی پچھتاتا ہے؟ کیوں وہ پہلے سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا؟ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی جو میں نے شیراز کی حقیقت ارحم سے چھپائی، اور میری یہ غلطی میرے لیے ساری زندگی کا پچھتاوا بن کر رہ گئی۔ ایسا پچھتاوا کہ جس سے میں مرتے دم تک پیچھا نہیں چھڑوا سکتی، کبھی بھی نہیں۔ آنکھوں کی برسات میں اسے پچھتاوے کے ساتھ ہی روانی آئی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ پھر سے ماضی کا سفر کرتی، اس کی رکی ہوئی گاڑی پھر سے سٹارٹ ہو کر پیچھے کے سفر کو روا دوا ہوتی، اس کے کانوں میں ارحم کی آواز کھنکتی ہوئی آواز پڑی۔ اس آواز پہ وہ یکدم ہڑبڑائی اور اپنے آس پاس دیکھا، مگر ارحم کہیں نہیں تھا۔ اسے لگا شاید یہ اس کا وہم ہے، مگر آواز ایک بار پھر سے آئی۔ یہ آواز کمرے کے باہر سے آ رہی تھی، پہلی بار کی نسبت اب کے قریب سے آئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ارحم گھر آیا ہے اور اسے آوازیں دیتا کمرے کی طرف ہی آ رہا ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی اس نے برقی تیزی سے کاغذ کو واپس لاکر میں رکھا اور اسے بند کرنے میں وقت لگانے کے بجائے ڈائریکٹ وارڈروب ہی بند کر دیا، اور جلدی سے اپنے آنسو پہنچنے لگی اور وہاں سے دور ہٹی، مگر ابھی 2 قدم ہی ہٹی تھی کہ ارحم کمرے میں داخل ہوا۔ یار، میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں کہ نور، کیا ہوا تمہیں؟ وہ جو اپنی ہی جان میں بولتا اندر آیا تھا، اس کی تازہ تازہ بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ سوزین کاغذ تو چھپا گئی، مگر اب اپنی روئی ہوئی آنکھیں تو چھپانے سے رہی۔ ارحم، تم تو آفس میں تھے؟ وہ اسے اچانک سے گھر پا کر الجھی۔ ایک فائل بھول گیا تھا، وہی لینے آیا ہوں، مگر تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا ہوا ہے تمہیں، رو کیوں رہی تھی؟ سب ٹھیک ہے نا؟
اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا تفکر سے بولا، کچھ نہیں بس۔ وہ سوچنے لگی کیا جھوٹ بولے، کیا بس، بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ گرینڈ پا کی یاد آ رہی تھی، آج ان کی برسی ہے نا، تو بس۔ تو آخر اسے ایک معقول بہانہ مل ہی گیا۔ ارحم کو کہاں معلوم تھا اس کے گرینڈ پا کی وفات کا دن؟ اوہ، ارحم کو وجہ سن کر دکھ ہوا تھا۔ ارحم اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ رو مت، بلکہ ان کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ وہ تو کافر تھے، اور کافروں کے لیے بھلا کب جائز سی مغفرت کی دعا۔ رو مت میری جان، آج اگر وہ نہیں ہے تو میں تو ہوں نا تمہارے پاس، اور ہمیشہ رہوں گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا تسلی ہو سکتی تھی سوزین کے لیے؟ لیکن اگر کبھی تم بھی مجھ سے دور ہو گئے ارحم، یا مجھے خود سے دور کر دیا تو؟ جو خدشہ اس کے دل میں تھا آج زبان پہ آیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ انفیکٹ ڈر تو مجھے ہے کہ کبھی تم کسی وجہ سے مجھ سے دور نہ چلی جاؤ، مجھ سے ناراض نہ ہو جاؤ۔ میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ مجھے کبھی مت چھوڑنا نور۔ آخر ارحم کس خدشے کے تحت ایسا کہہ رہا تھا؟ میں تو کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، وہ قطعی انداز میں کہتی اس کے بازو سے لگ گئی۔ تو پھر ڈر کس بات کا، جب ہم دونوں ہی ہمیشہ ساتھ ہیں؟ چلو اب شاباش، موڈ صحیح کرو۔ اس نے موڈ ٹھیک کرنے کا کہا، مگر وہ بدستور اداس کھڑی رہی۔ کاش میرے پیرنٹس زندہ ہوتے، میرے ساتھ ہوتے، یا کاش تمہارے پیرنٹس ہوتے تو آج میں یوں رشتوں کو ترس نہ رہی ہوتی۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کاش تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے موم ڈیڈ کی محبت بھی مجھے ملتی، تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے موم ڈیڈ کی محبت بھی میرے اطراف ہوتی۔ لہجے میں شدید حسرت لیے وہ بولی، جبکہ مقابل کھڑے ارحم کا دل سوزین کی بات سے جکڑا گیا۔ اس کے اس حسرت بھرے جملے نے ارحم کو کس اذیت سے دوچار کر دیا تھا، اس سے وہ لا علم تھی۔ بہت خالی خالی سے ہیں نا ہم ان رشتوں کے معاملے میں۔ ویسے ارحم تم کبھی ٹھیک سے بتاتے کیوں نہیں کہ تمہارے موم ڈیڈ کی ڈیتھ کیسے؟ سوزین میری جان، میں ایک کام سے واپس آیا ہوں، مجھے بتاؤ کہ ایک فائل تمہیں کہاں ہے؟ وہ مل نہیں رہی، کہاں رکھ دی تھی یار؟ وہ دانستہ اسے ٹوک گیا کہ وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سوزین بھی ہمیشہ کی طرح ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی، کیونکہ ہمیشہ اس سوال کا جواب اسے خاموشی یا کسی اور بات کی صورت میں ملتا۔ اصل جواب تو وہ کبھی جان ہی نہ پاتی تھی، مگر وہ منتظر تھی کہ کبھی تو وہ خود سے بتائے گا۔ فائل؟ کون سی فائل؟ وہ یاد کرتی بڑبڑائی، ارے وہی جو کل دی تھی اسٹڈی روم میں رکھنے کو۔ اس کی بڑبڑاہٹ سنتے ہوئے یاد دلانے کو ارحم نے مزید بتایا، اوہ وہ فائل، وہ تو میں اسٹڈی روم میں رکھنا بھول ہی گئی تھی، یہیں پڑی ہے۔ اپنے سر پر ہاتھ مارتی وہ رائٹنگ ٹیبل کی طرف گئی اور نیلے رنگ کی ایک فائل لا کر اسے تھمائی۔ تم بھی نا، میں کب سے اسٹڈی روم میں ڈھونڈ رہا تھا۔ خیر اب چلتا ہوں، رونا بالکل مت، اور شام میں ریڈی رہنا، میں اور حالہ مل کر تمہارا یہ اداس چہرہ بالکل پہلے سا کر دیں گے۔ سی یو میری جان۔ محبت سے اس کا ماتھا چومتا وہ کمرے سے نکل گیا تو سوزین بھی ایک بے کلی بھری سانس خارج کرتی وارڈروب کھولے لاکر کو لاک کرنے لگی۔ یوں تو ابھی ماضی کا سفر آگے بڑھانا چاہتی تھی، مگر اس ڈر سے کہ کہیں ارحم پھر سے نہ آ جائے، لاک کر کے چابی واپس کوٹ کی جیب میں رکھنے لگی۔ کمر سیدھی کرنی ہے تو چلو میرے روم میں چلتے ہیں۔ حارث صوفے پہ تھوڑا پھیل کر بیٹھا اور ٹانگیں بھی کچھ پھیلا دیں تو آغا فارس جو اس سے بات کرنے کا سوچے بیٹھے تھے، اسے کمرے میں لے جانے کا یہ بہانہ خوب لگا۔ کمر تو نہیں، ہاں البتہ ٹانگیں ضرور سیدھی کرنی ہے، اور وہ میں یہاں بھی کر سکتا ہوں، ذرا سائڈ پہ کھسکو تو ذرا۔ حارث نے اپنے مقابل بیٹھے آغا فارس کی ٹانگیں پیچھے کرتے ہوئے وہاں اپنی ٹانگیں گھساتے ہوئے کہا، او بھائی، میری ماما کو یہ گندے کام ہرگز پسند نہیں، اس لیے پیچھے ہٹاؤ انہیں اور شرافت کے ساتھ اٹھو یہاں سے۔ حارث کو جوتے سمیت صوفے پہ پیر رکھتا دیکھ کر وہ کرخت لہجے میں بولا، اچھا یار اٹھ رہا ہوں۔ حارث کے جوتے نیو چمکدار بالکل صاف ستھرے تھے، پھر بھی وہ پیچھے ہٹائے اٹھ کھڑا ہوا۔ خواتین آپ کریں اپنی باتیں، میں ذرا اپنی ٹانگیں سیدھی کر لوں جو یہ یہاں مجھے کرنے نہیں دے رہا۔ وہ شائستہ اور زرین سے کہتا آغا فارس کے ساتھ زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ سیدھا تو بیٹا تیرا میں دماغ کروں گا، وہ دل ہی دل میں بولے اور کمرے میں چلے آئے۔ میں ذرا واش روم سے ہوا ہوں۔ حارث تو آتے ہی واش روم چل پڑا، جبکہ وہ صوفے پہ بیٹھے وہ الفاظ سوچنے لگے جو انہیں حارث کے سامنے ادا کرنے تھے۔ جانتے تھے کہ بولنا مشکل ہے، نہ صرف ان کے لیے بولنا بلکہ حارث کے لیے سننا بھی تکلیف دہ ہوگا، مگر انہیں بولنا تو تھا ہی۔ آج ایک دکھی ماں نے فریاد کی تھی، اس فریاد کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا تو کرنا ہی تھا۔ واش روم جا کر کہیں سو تو نہیں گئے؟ 6 سے 7 منٹ گزرے تو انہوں نے آواز لگائی، مگر حارث نے جواب دیا، زندہ ہی ہو نا، کیا کر؟ انہوں نے پھر سے آواز لگائی، جھک مار رہا ہوں۔ میرے دوست واش روم بندہ کس لیے جاتا ہے؟ بڑا ہی کوئی غیر معقول سوال پوچھا ہے تم نے۔ اب کی بار حارث کا جواب آیا، 7 سے زیادہ منٹ ہو گئے ہیں۔ وہ گھڑی، عجیب آدمی ہو یار، واش روم جانے کا بھی حساب رکھتے ہو۔ شکر ہے میں اس عجیب و غریب بیماری سے محفوظ ہوں۔ وہ واقعی حیرت کا اظہار کرتا بولا، وہ اس لیے کیونکہ اس عجیب و غریب کے علاوہ تم کئی دوسری بیماریوں میں جو مبتلا ہو۔ وہ صوفے کی پشت سے کمر جوڑتے بولے، جیسے کہ؟ حارث نے پوچھا۔ جیسے کہ عشق کی بیماری، ماتم کی بیماری، اور دوسروں کو اپنے حال سے اذیت پہنچانے کی بیماری۔ ایک ڈاکٹر ہو کر تم اپنی بیماریوں سے انجان ہو، حیرت ہے۔ وہ بناوٹی طنز جھاڑتے بولے، میں تو ڈاکٹر ہوں، مگر تو پلیز نجومی نہ بن۔
جو بیماریاں اسے خود میں نظر نہیں آتی تھیں وہ آغا فارس کے بتلانے پر انہیں نجومی قرار دے گیا۔ یہ بیماریاں دیکھنے کے لیے مجھے نجومی بننے کی ضرورت نہیں، تمہاری آنکھوں سے چھلکتا حال ہے مسٹر حارث، وہ جتاتے ہوئے بولے۔ مسٹر فارس کچھ دیر کے لیے اپنے منہ کو زپ لگائیے اور مجھے میرا کام کرنے دیجیے، ان بیماریوں پہ میرے باہر آنے پہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے، وہ چڑھ کر بولا۔ کون سا کام حارث؟ کیا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر منہ پہ چند چھپاکے مار کر چہرے پہ ٹھہرے غم کو پانی سے بہانے کا؟ دروازے کی طرف دیکھتے وہ مکمل متانت سے گویا ہوئے، جبکہ بند دروازے کے عقب میں کھڑا ہاتھوں کے کٹورے میں پانی بھر کر چہرے تک لے جاتے حارث نے ایک طویل سانس بھری کہ اس آدمی سے کچھ چھپ ہی نہ جائے، اور پھر واپس کٹورا چھلکا کر پانی بند کیے خود پہ ایک آخری نظر ڈال کر باہر نکل آیا۔ تو کیا چیز ہے فارس؟ اور باہر نکل کر کڑی نگاہوں سے انہیں دیکھتا بولا۔ بہت پیاری چیز جانے من، وہ ایک آنکھ دبا کر بولے۔ پیاری نہیں، کمینی چیز۔ وہ بیڈ سے ایک سرہانہ اٹھا کر ان کے منہ کی طرف اچھال کر جل کر بولا۔ تمہارے کرتوتوں سے با علم ہو جاتا ہوں، اس میں کون سا کمینہ پن نظر آتا ہے تمہیں؟ اس کا پھینکا ہوا سرہانہ بر وقت کیچ کر کے اپنے پیچھے ٹکاتے بولے۔ کون سے کرتوت بھائی؟ کہ کسی کی بچی بھگا لے گیا، نشہ کرتا ہوں، لوٹ مار یا مار کٹائی؟ وہ جو بیٹھنے کو تھا ارادہ ترک کرتا بھڑکیلے لہجے میں بولا۔ زیادہ بہتر تھا کہ عشق کے روک پالنے کے بجائے یہی کر لیتے، خلاف توقع وہ بہت پرسکون تھے۔ تمہیں بھی میرا یہی مشورہ ہے۔ جواباً وہ ایسا جملہ بولا کہ وہ چند لمحوں کے لیے لب بستہ ہی رہ گئے، اور اسی خاموشی کا فائدہ اٹھاتا حارث دھڑم سے بیڈ پہ گر گیا۔ ویسے کیا ہی آرام دہ بستر ہے تمہارا، خوب مزے کی نیندیں لیتے ہوگے تم تو، وہ آنکھیں موندے سکون کی سانس خارج کرتا بولا۔ صحیح کہا تم نے، مگر اور بھی آرام دہ ہو جائے گا جب وہ آ جائے گی، وہ کنکھیوں سے حارث کو دیکھتے بولے جس نے اس بات پہ جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ کون آ جائے گی؟ اور اچنبے سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کون؟ وہ الٹا سوال کر گئے۔ اگر تو تم انم کی بات کر رہے ہو تو جہاں تک میں جانتا ہوں آرام دہ تو نہیں بلکہ بے آرام ضرور ہو جائے گا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ وہ بھلا کب اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، تب ہی بولا، مگر دل پہ بری طرح لگی تھی ان کی یہ بات۔ پہلے مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا حارث، مگر اب اس نے میری سوچوں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ وہ بہت اچھی ہے، وہ اس محبت کی حقدار ہے جو ایک بیوی کو ملنی چاہیے، تو بس میں نے وہ محبت اسے دینے کا سوچ لیا ہے۔ جانتے ہو ان دنوں وہ کتنا روئی میرے لیے، اور اس کے آنسو دیکھ کر میرا دل بھی شاید رویا تھا۔ نہیں، شاید نہیں بلکہ یقیناً۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح بول رہے تھے جیسے کہ اس کی بات کرتے کرتے اس کے خیالوں میں کھو گئے ہوں، جبکہ حارث کرنٹ کھا کر اٹھا اور حیرت و یقینی کے ملے جلے تاثرات لیے انہیں دیکھتا اور سنتا گیا۔ اسے کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر اب دیکھنے لگا ہوں کہ وہ کس قدر خوبصورت ہے۔ سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ فارس، اس لڑکی کو تم اگنور کر رہے تھے؟ سیریسلی، اس لڑکی کو جو اگنور نہیں بلکہ جی بھر کر دیکھنے کے لیے بنی ہے؟ وہ دانستہ حارث کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہے تھے، جبکہ حارث یوں تھا جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ پتلا بٹھا رکھا ہو، بالکل بے حس و ساکت، پھٹی پھٹی آنکھیں اور ان میں بلا کا استحجاب۔ اس روز میں نے اسے چھوا تو وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑا تھا۔ وہ اپنے چہرے پہ مدھم سے مسکان لائے۔ اس بات اور مسکان دونوں پہ حارث کے تن بدن میں آگ بھڑکی۔ یہ ساری باتیں اگر تم میرا دل جلانے یا کسی اور مقصد کے تحت کر رہے ہو تو بہت فضول اور بہت ہی گھٹیا حرکت ہے یہ۔ اس بار وہ چپ نہ رہ سکا۔ جلانا؟ میں تمہیں کیوں جلانے لگا؟ وہ یوں چونک کر بولے جیسے خیالوں سے نکلے ہوں۔ اسے جلد یا بدین میری ہی بیوی بننا ہے تو آخر حرج ہی کیا ہے اس میں کہ اس کے بارے میں سوچا جائے؟ بولو، اگر میں اس پہ غور کرنے لگا ہوں، اسے اپنی بیوی کے طور پہ سوچنے لگا ہوں، اور سب سے بڑی بات وہ مجھے اچھی لگنے لگی ہے، کل کو بھی تو اچھی لگ سکتی تھی، سو ابھی سے اگر لگنے لگی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ بولو۔ انہوں نے اب کے اس میں نگاہیں جمائے براہ راست پوچھا تو وہ کچھ بول نہ سکا۔ یقین جو نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی یہ سب سوچنے اور محسوس کرنے لگ جائیں گے، اتنی جلدی ان کا دل انم کے لیے بدلنے لگے گا، ایسا بھلا کب سوچا تھا اس نے؟ تمہیں شاید یقین نہیں آ رہا، مگر یہ سچ ہے۔ کبھی کبھی کسی کی اچھائی، کسی کے آنسو، کسی کا ذرا سا لمس اور احساس ہمارے دل کی دنیا اس کے لیے اکثر بدل کے رکھ دیتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ پھر سے اسی ٹون میں بولنے لگے اور حارث کو پھر سے انگاروں پہ کھینچ لائے۔ آئی ریئلی کانٹ بلیو، وہ نفی میں سر ہلاتا بولا۔ سچ بتاؤں تو مجھے بھی نہیں آتا۔ وہ ہلکے سے ہنسے تو حارث نے بے ساختہ اپنا سر تھاما۔ یار، میں نے کبھی اس سے اپنائیت سے پیش آنے کا سوچا ہی نہ، اسے پاس بٹھا کر اس کے دل کی باتیں پوچھی ہی نہ، مگر جب ایسا کر کے دیکھا تو معلوم ہوا وہ لڑکی تو جانو دل سے مجھ پہ فدا ہے۔ وہ لمحہ جب اس نے میرے ہاتھوں کو تھام کر انہیں اپنی بھیگی آنکھوں سے لگایا، میں بتا نہیں سکتا کیا کچھ نہ تو اس ایک لمحے میں، اس ایک لمحے نے میرا دل بدل دیا۔ تم سن رہے ہو نا حارث؟ اس ایک لمحے نے بدل دیا تھا ہمارے دوست کو۔ وہ اٹھ کر اس کے روبرو چلے آئے اور دھیرے سے اس کے سامنے بیٹھ گئے اور اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ تو یہ سب مجھے آخر کیوں بتا رہے ہو؟ وہ زہریلے لہجے میں بولتا بے دردی سے ان کا ہاتھ جھٹک گیا۔ تاکہ تم میری منگیتر اور ہونے والی بیوی کا خیال جتنی جلدی ہو سکے اپنے دل سے نکال دو۔
وہ بنا کسی مروت کے سنگ دلی سے بولے تو حارث کو شاید ہی ان کے کسی جملے نے اتنی تکلیف پہنچائی ہو جتنی اس جملے نے پہنچائی تھی۔ کتنے دوغلے ہو تم فارس، کس قدر مطلبی۔ چند دن پہلے تک تمہارے بیان اور تھے اور اب یکسر بدل گئے، اور جب دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے تو کم از کم مجھے بتا کر میرے دل کے ساتھ تو مت کھیلو۔ مجھے تو مت بتاؤ، میرے سامنے ان لفظوں کا زہر تو مت اگلو۔ وہ ترچھی سے بولتا جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ غصے سے بولنے کے سبب چہرہ سرخ پڑا اور ماتھے کی رگ تن آئی تھی۔ میں نے کہا نا، تمہیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے میری منگیتر کے عشق کا بھوت اپنے سر سے اتار پھینکو۔ پہلے اور بات تھی، تب مجھے برا نہیں لگتا تھا، مگر اب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری ہونے والی بیوی کو کوئی اور دن رات اپنے خیالوں میں بسائے رکھے۔ انہوں نے اسی لہجے میں اسی سے ملتے جلتے الفاظ کہے۔ اوہ، تو سیدھا سیدھا پھوٹو نا کہ تم بھی مرنے لگے ہو اس پہ۔ وہ سارے لحاظ بھلائے بولا، تمیز سے بات کرو حارث۔ انہوں نے لہجے میں رعب پیدا کیا اور خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے بھاڑ میں گئی تمیز، جب تک اپنے دل کا حال بتا رہے تھے تمیز سے ہی بول رہا تھا، مگر تم بھی اپنے لفظوں اور لہجے پہ غور کرو کہ کس طرح مجھے اس کے خیالوں کو آگ لگانے کا کہہ رہے ہو۔ آغا فارس کو امید نہیں تھی کہ وہ بھڑک اٹھے گا ان کی باتوں پہ۔ انہیں تو یہی لگا تھا کہ وہ بس چپ ہی ہو جائے گا، حیران اور پریشان، مگر وہ تو توپ بنا کھڑا تھا۔ شاید انہوں نے کچھ زیادہ ہی تلخ الفاظ کا استعمال کر لیا تھا۔ جو بھی ہے، مگر اب تمہیں سمجھ جانا چاہیے، بلکہ میرا تو مشورہ ہے کہ کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر منگنی نہیں بلکہ سیدھا شادی کرو۔ جب میری انم میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے تو تمہاری بھی اس لڑکی میں ہو ہی جائے گی۔ وہ اب کے اصل بات کی طرف آئے۔ تمہارے مشوروں کا بہت شکریہ۔ لڑکیوں کی کمی نہیں ہے مجھے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، مگر میں ذرا سے آنسوؤں، ذرا سے لمس پہ گر پڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس نے بات لگائی۔ اپنی منگیتر کے میری فکر میں بہائے گئے آنسوؤں اور گداس گلاب لمس پہ اگر میں اس کے آگے بک بھی جاؤں تو کوئی شرم کی بات نہیں، آخر کو میری بیوی اسے ہی بن کر آنا ہے۔ حارث نے بمشکل خود پہ جبر کر رکھا تھا، اس بات پہ جبڑے اور مٹھیاں سختی سے بھینچی گئیں۔ یو نو واٹ، یہ احساس بہت خوبصورت ہے۔ آج وہ آئی تو دانستہ اسے دیکھنے سے گریز کیا، کیونکہ سب کی موجودگی میں اسے بے باکی سے دیکھتا تو بہت غیر اخلاقی حرکت لگتی ہے، ورنہ آج جتنی خوبصورت وہ لگ رہی تھی مشکل سے خود کو سنبھالا یار، لیکن کوئی بات نہیں، تم بھی خود کو سنبھال لو گے جتنا ہوں شیر دل دوست ہو میرے۔ وہ اس کے شانے پہ بے تکلفانہ ہاتھ مارتے بولے، خوبصورت احساس؟ سیدھی طرح بولو نا کہ محبت کرنے لگے ہو انم سے۔ اب کہ حارث بولا تو آواز بجھی بجھی سی تھی، لہجہ زخموں سے چور تھا، آنکھوں سے سرخی چھلکنے کو تیار تھی۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ جیسے مجھے اس سے، مگر ایک منٹ، وہ جو جھوٹا اقرار کرنے کو تھے حارث کے چونک کر ٹوکنے پر رکے۔ حارث انہیں عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا، جیسے کوئی بہت سی ضروری بات بہت دیر سے یاد آئی ہو، وہ بات جسے بھولنے ہی نہیں چاہیے تھی۔ ایک منٹ مسٹر فارس، رک جاؤ، یہیں رک جاؤ۔ یہ محبت کا اقرار کرنے سے قبل تم مجھے ایزل کے متعلق تفصیلی جذبات سے آگاہی دینا پسند کرو گے؟ اگر تمہیں انم سے محبت ہو گئی ہے تو پھر ایزل سے کیا ہے؟ بولو، کیونکہ اس روز تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں کیا مجھے، اب کے ٹوکنے کی باری ان کی تھی۔ اس روز تم سے میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے ایزل سے محبت نہیں ہے، اور آج بھی یہی کہوں گا کہ مجھے ایزل سے محبت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ سن لیا؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولے، اور یہاں جیسے حارث کی ذرے برابر بے یقینی بھی عنقا ہوئی۔ نہیں، جھوٹ بول رہے ہو تم، بکواس کر رہے ہو۔ مگر پھر بھی وہ نفی ہی کرنے لگا۔ جھوٹ یا بکواس تب ہوتی جب میں کہتا کہ مجھے اس سے محبت ہے، مگر یہ سچ ہے کیونکہ مجھے نہیں ہے، انفیکٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ تم نے مجھے اس بارے میں غور کرنے کا کہا اور میں نے واقعی غور کیا، اور جانتے ہو غور کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سننے کو بے چینی سے تیار کھڑا تھا۔ مجھے اس دنیا کی سبھی لڑکیوں سے محبت ہو سکتی ہے سوائے ایزل کے۔ ارے وہ ناسمجھ ہے، پاگل ہے، چھوٹی بچی ہے، وہ دماغ خراب ہے اس کا، جو پڑھائی پہ توجہ دینے کی بجائے عشق معشوقی کے چکروں میں پڑ گئی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا میں بھی اپنا دماغ خراب کر لوں؟ اسے محبت ہے تو کیا میں بھی اس کا ساتھ دینے لگ پڑوں اس محبت میں؟ میں یہاں اس کا دماغ درست کرنے پہ لگا ہوا ہوں، مگر تم سب مل کر میرے دل و دماغ میں اس کی محبت ڈالنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہو، بجائے اسے سمجھانے کے۔ وہ مشتعل ہوتے بولے، جو میری منگ ہے، میری عمر کے قریب ہے، میچورڈ ہے، اسے چھوڑ کر میں اس اممیچورڈ اسٹوپڈ لڑکی سے شادی رچا لوں جو جذبات میں آ کر نہ جانے کون کون سی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ انم میں شرم ہے، لحاظ ہے، حیا ہے، اور ایزل کبھی میرے سامنے چلتی اس کی زبان دیکھو، بدتمیزی کے سارے ریکارڈ توڑ چکی ہے، اتنی سی عمر میں حیا کا پردہ گرا چکی ہے۔ نہ میرے سامنے لباس پہ حیا آتی ہے، نہ ہی ڈبل میننگ باتوں پہ شرم۔ صاف اور سیدھی بات ہے، ایسی لڑکیوں کو میں اپنی بیوی کے طور پہ سوچنے سے قبل یہ دونوں ہاتھ کانوں کو لگا کر توبہ کرنا پسند کروں۔ وہ کانوں کو باقاعدہ چھوتے بولے، حیرت ہو رہی ہے مجھے لگتا تھا کہ اگر ایزل کے متعلق کوئی ایسے الفاظ بولے گا تو تم اس کا منہ توڑ ڈالو گے، مگر یہاں تو تم خود ہی، تمہیں نہیں لگ رہا کہ کچھ زیادہ ہی برا بول رہے ہو تم اس کے بارے میں؟
انم کے لیے حارث کا دکھ ایک طرف، مگر ایزل اسے ایسی ہرگز نہیں لگتی تھی۔ اس کی معصومیت اس کے سامنے تھی۔ وہ رہ نہ سکا، تب بھی بول اٹھا، تمہیں صحیح لگتا ہے کوئی اس کے متعلق ایسا بولے تو میں واقعی منہ توڑ دوں۔ محبت کرتا ہوں اس سے، پر ایک دوست کی حیثیت سے، مگر جو حیثیت وہ پانا چاہتی ہے وہ اس کے لیے ہمیشہ ایک خواب ہی رہے گی۔ وہ صفاقی سے بولے، کم از کم اس کی محبت کی تو قدر کر لو۔ آج حارث کو وہ اپنے دوست لگ ہی نہیں رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی صفاق شخص کے روبرو کھڑا ہو، کیونکہ اس کا دوست تو صفاق تھا ہی نہیں۔ ارے بھاڑ میں گئی اس کی محبت۔ حارث جانی، یہ محبت صرف 2-4 دن کی ہے۔ ایک بار انم سے شادی ہو گئی، پھر ساری محبت اڑنچو ہو جائے گی۔ ایسی کچی عمر میں یوں ہی جذبے جاگ اٹھتے ہیں اور پھر 2-4 دنوں میں جھاگ کی طرح بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ اور تم دیکھنا، ایزل کو جب عقل آئے گی تو خود ہی اپنی بے وقوفیوں پہ ہنسے گی۔ مجھے انم سے محبت کرتا دیکھ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی۔ اور ویسے بھی اب تو انم ہی میری محبت ہے، سو مجھے ایزل سے زیادہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ میری توجہ کی طلبگار ہے اور پھر میں بھی تو اس سے ان بدلی اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ ان کی ذات پہ تو جیسے حارث کی کسی بات کا کوئی اثر نہ تھا، اور ہوتا بھی کیوں، وہ یہ سب سوچ سمجھ کر ہی تو بول رہے تھے، ایک پلان کے تحت۔ اور اگر یہ محبت جھاگ کی طرح نہ بیٹھی تو، اگر وہ خود کو کچھ کر بیٹھی تو؟ حارث نے ان کے دل میں خوف پیدا کرنا چاہا۔ اب اتنی بھی بے وقوف نہیں وہ کہ میرے پیچھے مرنے چل پڑے۔ یو نو واٹ، بہت بزدل ہے وہ۔ ذرا سا بادل گرجے تو آدھی جان تو اس کی وہیں نکل جاتی ہے۔ جو دور سے کتا دے کر اپنی سانس خشک کر بیٹھے، وہ لڑکی خودکشی کرے گی؟ سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ اندر ہی اندر اس قہقہے کے ساتھ ان کا دل رویا تھا، کانپا تھا اپنی اور حارث کی باتوں پہ۔ بہت صفاق ہو تم فارس، وہ شدید تعصب سے گویا ہوا۔ اس میں صفاقی والی بھلا کیا بات ہوئی؟ تم اس سے شادی کی بات کر رہے ہو جس کے بارے میں میں سوچوں تو بس ایک ہی لفظ ذہن میں ابھرتا ہے، اور وہ ہے ناممکن۔ ایک ہی سوچ آتی ہے کہ اگر صحیح عمر میں شادی ہوتی تو ابھی اس کی عمر کی میری بیٹی ہوتی۔ اف، شرم آتی ہے مجھے تو۔ اس لیے تم بھی شرم کرو اور جو کہا ہے اس پہ غور کرنا، بلکہ عمل کرنا، اور کوشش کرنا مجھ سے پہلے ہی اپنی شادی کا لڈو کھا لو۔ مجھے تو ویسے اتنی جلدی نہیں تھی کیونکہ آلریڈی 2 کھا چکا ہوں، مگر وہ دانستہ رکے اور کنکھیوں سے حارث کی طرف دیکھا۔ مگر اس نے بے چینی سے پوچھا، مگر انم نے جو احساسات جگا دیے ہیں، لگتا ہے ماما کی جلدی والی بات مان، مجھے لگتا ہے مجھے چلنا چاہیے۔ حارث کی برداشت کی حد شاید یہاں ختم ہو چکی تھی، مکمل طور پہ جواب دے چکی تھی۔ تبھی اس نے انہیں ٹوک کر خود کو مزید تکلیف سے بچانا چاہا، مگر جتنی حاصل کر چکا تھا اتنی اب اسے چین سے سانس نہیں لینے دینے والی تھی۔ کیا مطلب کہ چلنا چاہیے؟ ماما لنچ کی تیاری کروا رہی ہیں، کر کے جانا۔ وہ جلدی سے روکنے کو ہوئے۔ جس انسان کو زہر دے دیا جائے وہ فقط مرنے یا بچ جانے کے معجزے کا منتظر ہوتا ہے، نہ کہ کھانے کا۔ اور تم نے مجھے، بسیلے لہجے میں بولتا وہ دروازے کی طرف بڑھا، تو پھر جو دیکھا اس کے بعد اگلا جملہ حلق سے ادا نہ ہو پایا۔ میں نے تو تمہیں کیا؟ لگتا ہے میری باتوں کو دل و دماغ پہ کچھ زیادہ ہی سوار۔ اپنی ہی جان میں بولتے وہ حارث کی طرف پلٹے، مگر جیسے ہی پلٹے گویا اسی لمحے پتھر کے ہو گئے۔ وہ پہاڑ تھا، کوئی چٹان، یا پھر پورے کا پورا آسمان تھا جو ان کے سر پہ آ گرا تھا۔ انہیں لگا وہ پتھر ہو گئے ہیں، اور وہ ہوئے بھی، مگر اس کے بعد اپنے وجود کو جیسے بیک وقت ہزاروں جھٹکوں کے نرقے میں پایا۔ ایک زلزلہ تھا جس کی زد میں اس وقت انہیں اپنا آپ محسوس ہوا۔ ارے بھاڑ میں گئی اس کی محبت۔ حارث جانی، یہ محبت صرف 2-4 دن کی ہے۔ ایک بار انم سے شادی ہو گئی پھر ساری محبت اڑنچو ہو جائے گی۔ وہ جس کے لیے وہ یہ سارے الفاظ بولتے جا رہے تھے، وہ ہستی اس وقت ان کی دہلیز پہ موجود تھی۔ ہاں، وہ سن چکی تھی، سب سن چکی تھی۔ حارث کے دل و دماغ کو بلاسٹ کرتے جملے، سیدھی طرح بولو نا کہ محبت کرنے لگے ہو انم سے لے کر آخری بات تک ایک ایک لفظ اپنے کانوں سے سن کر اب ایک زندہ لاش بنی کھڑی تھی۔ وہ لاش جسے اگر انگلی بھی لگی تو دھرم سے گر پڑے گی۔ اس کی آنکھیں پھٹیں اور چہرہ جیسے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ گریبان تک تر ہو چکا تھا اس کا۔ وہ چوکھٹ کا سہارا لیے کھڑی تھی، نہ لیتی تو ان دونوں کو پلٹنے پہ انہیں فرش پہ گری زندہ لاش ملتی۔ کتنی خوش تھی وہ آج، کتنے دل سے اس شخص کے لیے تیار ہوئی تھی، کتنی مسکراہٹیں بکھیر کر نکلی تھی اپنے گھر سے، اور کتنی حیا لیے اس کی گھر کی دہلیز پار کر کے آئی تھی۔ چہکتی ہوئی کتنی امیدیں لیے بھاگی بھاگی یہاں آئی تھی، مگر اس شخص نے کیا کیا؟ اس شخص نے لمحے بھر میں اس کی امیدوں کے سارے مینار زمین بوس کر کے رکھ دیے، اسے بے حیا بنا ڈالا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ تو کیا، اس کا ذرہ تک نچوڑ ڈالا تھا۔ کیا کچھ نہ سوچا تھا اپنی تعریف میں، مگر یہاں آ کر کیا سننے کو ملا؟ وہ مر نہ جاتی یہ سب سن کر، بلکہ وہ مر ہی تو گئی تھی۔ کب تھی وہ زندہ؟ کھڑے کھڑے اس کے وجود میں انہوں نے اپنے تلخ و ترش کالک زدہ خونی لفظوں کے خنجر کھونپ ڈالے تھے۔ اسے اپنے جسم کے ایک ایک حصے سے خون رستہ محسوس ہو رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کانوں نے اس شخص کے منہ سے یہ الفاظ سنے ہیں جس کی زبان اس کے لیے شہد اگلتے نہیں تھکتی تھی۔ ان کے ہر اگلے جملے پہ اسے اپنے وجود پہ دھماکے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ سر چکرا رہا تھا، کان سائیں سائیں کر رہے تھے، دماغ سن ہو رہا تھا اور دل پھٹنے کو تیار۔ اس سے اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا دشوار ہوا، مگر وہ گری نہیں۔
خود کو سنبھالا کیونکہ اسے سنبھالنا تھا۔ اب اسے اس شخص کے آگے نہیں ٹوٹنا تھا، بلکہ آج اسے اس شخص کو توڑنا تھا اور بری طرح توڑنا تھا۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔